گلگت میں 22 لاکھ کی آبادی کے لیے اتنی بڑی بیوروکریسی کر کیا رہی ہے؟ ریسنٹلی جو ایکٹ پاس ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا، انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے، کہ واٹر اینڈ پاور کے اوپر ظاہر ایک ادارہ بنے گا جس کا نام انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہوگا، جس کے اندر چیف منسٹر اس کے چیئرمین ہوں گے، کچھ منسٹرز ہوں گے، کچھ سیکرٹریز ہوں گے اور کچھ اور ایکسپرٹس کو بٹھا کے وہ کام کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک ہی کان کو یہاں سے پکڑے یہاں سے پکڑنے والا کوئی ایکسرسائز ہے یا واقعی میں ایڈیو بنانے سے کچھ اس میں تبدیلی آ جائے گی؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر آئے انویسٹ کرے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بجلی اتنی مہنگی ملے جو ہمیں پاکستان میں یہاں اسلام آباد میں ملتی ہے. اگر یہ بجلی ہمیں ملے گی تو یہ تو افورڈیبل نہیں ہے. اس محکمے سے تعلق چاہے وہ ایکسن ہوں، انجینئر ہوں، سیکٹریز ہوں یا منسٹرز ہوں، ان سب کے ہم نے گھر دیکھیں تو بالکل گھر ہمیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے گلگت میں بڑے گھر بنائے. عوام کے لیے جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے اس کی مس مینجمنٹ اور مس اپروپریشنز اور اس کے ایمبیزمنٹ کی وجہ سے یہ حالات ہوتا ہے کہ عوام آج پہلے شاید کچھ گھنٹے زیادہ بجلی آ بھی رہی تھی، تو اب دوبارہ اس بجٹ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، لیکن بجلی کے جو آپ کو مل رہی تھی وہ کم سے کم ہوتی آ رہی ہے. بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے اندھیرا، ایک تو بیرونی اندھیرا ہے، اندرونی بھی اندھیرا آ گیا ہمارے اندر، تو ہماری ڈارکنیس اندر بھی چلی گئی ہے. تو ہم ان ایشوز پہ لڑتے ہیں جو ایشوز ہمارے ہے ہی نہیں. اب میں نے آپ کو پہلے کہا نا، بجلی کا بھی وہاں پہ مذہب ہے، نشوں کا بھی مذہب ہے، ہر چیز. فیڈرل منسٹر احسان اقبال جو پلاننگ کے یہاں کے منسٹر ہیں وہ گلگت میں تھے، تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ گلگت میں ظاہر پاور سیکٹر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، 200 میگا واٹ بننا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آپ کی حکومت رہی نا 5 سال، 2 دفعہ ٹینیور ملا نا، تو بائیں ہاتھ کا کھیل تب کیوں نظر نہیں آیا؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بجلی آئے گی، چائنا سے بجلی آئے گی. بھائی کیسے آئے گی؟ آپ کے پاس کوئی گریڈ ہونا چاہیے، اور نیشنل گریڈ پہ بھی ہم لوگوں کو ایکسپلین کر کے سمجھانے کی وہ بھی کوشش کرتے ہیں. پاکستان پورے کی بجلی ظاہر گریڈ میں آتی ہے، تو کے پی کی پوری بجلی، پنجاب کی بجلی، سندھ کی، بلوچستان کی، سب اکٹھی ہوتی ہے نیشنل گریڈ میں. نیشنل گریڈ سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اور یہاں کی جو بجلی ہے اس کا جو کونا کا والا جو گریڈ کا آخری اسٹیشن ہے وہ داسوب ہے. داسو سے آگے کوئی نیشنل گریڈ کا کوئی میکینزم نہیں ہے. جی بی میں یہ بجلی نہیں آ سکتی. یہ نظام کرپشن کو پروموٹ کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، ختم نہیں کرتا. یہ جو مخدوم ہے، یہ آپ کے شاہ محمود قریشی ہے، ان کے فور فادرز ہیں، یا پاکستان میں جتنے بھی فیوڈلز ہیں، انہوں کو انگریزوں نے اپنے دور میں بڑی بڑی بگیاں دی تھی، سر کا خطاب ملتا تھا. وہ بازار سے گزرتے تھے تو سارا نظام جو ہے نا وہ عام لوگوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ ان کی کوئی زندگی ہی نہیں. بالکل یہی نظام گلگت بلتستان میں بھی اب بھی ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں 250 سے 300 گاڑیاں نہیں ہیں سرکار کی، صرف جی بی میں 9000 کے قریب گاڑیاں ہیں سرکاری، چاہے وہ سیکٹری ہے، منسٹر ہے، یا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں، ایکسن ہیں، یا کوئی بھی افسر ہیں. آپ اس گاڑی کو فیس لفٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کے پیچھے ہمر کا ایک جھالا لگانے کی ضرورت کیا ہے 15 لاکھ روپے خرچ کر کے؟ آج اتنی گاڑیاں گلگت میں، آپ ہر تیسری گاڑی دیکھیں ایک گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ کو نظر آئے گی. کر کیا رہے ہیں؟ نہ وہ آپ کوئی پالیسی بنا رہے ہیں، نہ آپ کا بجلی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، نہ بے روزگاری کم ہو رہی ہے، نہ اور کوئی آؤٹ پٹ آپ کے پاس ہے. کیوں اتنی بڑی بیوروکریسی؟ ایک گلگت میں 22 لاکھ کی آبادی کے لیے اتنی بڑی بیوروکریسی کر کیا رہی ہے؟ کس کھیت کی مولی ہے؟ عامر بھائی، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ابھی تو ایک ہماری گپ شپ میرے خیال سے ویکلی ہماری چلے گی، تو مجھے یہ بتائیں، آپ ابھی گلگت سے ہو آئے ہیں، تو سنا ہے آپ نے بجلی تو وہاں پہ ہے نہیں، اور گیس اور مینٹل جو پہلے میں تھا وہ بھی اب مارکیٹ میں لالٹین بھی اب نہیں ملتی ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کوئی چمنی ڈھونڈنا ہے، تو واقعی میں حالات گلگت بلتستان کا آج کل چمنی والے ہو گئے ہیں؟ برے حالات ہیں. یہ چمنی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. میں جب مارکیٹ جاتا تھا تو لوگ دعائی دیتے تھے، یار ایک زمانہ تھا ہمارے پاس لالٹینیں ہوتی تھی، بڑے مزے سے، رات کا احساس نہیں ہوتا تھا، اس اندھیرے میں تھوڑی روشنی ہوتی تھی. اب تو وہ روشنی بھی نہیں رہی. حالات بڑے خراب ہیں. اور گلگت شہر میں آپ گھومیں، 2 گھنٹے بجلی کا دورانیہ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یار یہ 2 گھنٹے ہم کیسے گزاریں اور کیسے یادیں ہم اپنی جو ہے ریوائیو کریں. یہ حالت ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ آج کے 21 سینچری میں گلگت شہر میں ہم ایک ایسے اندھیرے میں رہتے ہیں کہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں اس دفعہ گیا تو میں نے کہا یار میں آج سے 50 سال پہلے کے دور میں چلا گیا ہوں. کمپلیٹلی ڈارکنیس. صرف این سی پی گاڑیاں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں، گاڑیاں زیادہ ہو گئی، پالوشن زیادہ ہو گیا ہے، اور لوگوں کی عادتیں تھوڑی خراب ہو گئی ہیں. عادتیں بہتر ہوئی ہیں خراب ہوئی ہیں؟ خراب ہوئی ہیں. اچھا. کیونکہ جب اتنا اندھیرا ہو، بجلی نہ ہو، مسائل ہوں، پالوشن ہو، تو لوگ مسائل کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں لڑتے جھگڑتے زیادہ اس لیے تو نہیں ہے؟
بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے اندھیرا، ایک تو بیرونی اندھیرا ہے، اندرونی بھی اندھیرا آ گیا ہمارے اندر، تو ہماری ڈارکنیس اندر بھی چلی گئی ہے. تو ہم ان ایشوز پہ لڑتے ہیں جو ایشوز ہمارے ہے ہی نہیں. کہ آئی یو میں جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، مختلف جگہوں پہ ہوتا رہتا ہے. لوگ مطلب ہم اس اندھیرے کو انٹرنلائز کیا، ہم سمجھ گئے کہ اندھیرا جو ہے اب ہمارے اندر داخل ہو گیا، تو اس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ایک انفارچونیٹ بات نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ 21ویں صدی ہے اور آئی ٹی بھی کیا، آئی ٹی کے اندر بھی اب اے آئی کا دور آ گیا، اب اے آئی سے بھی آگے کی ہم بات کریں اور اس دور کے اندر اب 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں رہ رہے ہیں، تو یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن نہیں ہے. انفارچونیٹ ہے، بالکل انفارچونیٹ ہے. دوسری طرف آپ لوگوں سے پوچھے تو کہتے ہیں ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم تو 200 میگا واٹ یوں بنا کے دیں گے. لیکن یار پچھلے 78 سالوں سے کوئی نہ کوئی حکومت کرتا رہا ہے، کوئی نہ کوئی آتے رہے، تو کیوں نہیں بن رہا؟ بجلی تو ایک بہت بڑا بحران ہے. مطلب یہ بحران ایسا ہے کہ اگر کوئی مہذب معاشرہ ہو نا، کوئی باشعور معاشرہ ہو، تو لوگ آ جائیں سڑکوں پہ، بتائیں کہ بھائی بتائیں ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارے لیے بجلی کیوں نہیں دے رہے. وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، ذرائع ہیں، آبی ذخائر موجود ہیں. اگر انویسٹمنٹ کریں، پولیٹیکل ول قائم کریں، تو بجلی پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج ہم یہ کرتے ہیں عامر بھائی کہ بہت ایک آرام سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک لے مین کو بھی سمجھ آ جائے کہ آخر گلگت بلتستان کے اندر بجلی کا مسئلہ کیا ہے. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، صرف گلگت سٹی کی بات کریں تو وہ کہتے تھے یار اب گورو میں کوئی پاور ہاؤس بن رہا ہے تو اب بجلی آ جائے گی، آپ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. کچھ سال بعد گورو کا پاور ہاؤس بنا نہیں بنا اللہ کو پتہ، لیکن لوڈ شیڈنگ وہیں رہی. بعد میں ہم نے سنا کہ نلتر میں کوئی پاور ہاؤس بڑا بن رہا ہے اور اس کے بعد بجلی آ جائے گی. پھر بعد میں پاور ہاؤس بنا لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس سے بڑھ گئی، کم نہیں ہوئی. اس کے بعد میں ایک اور پاور ہاؤس بن رہا ہے. یہ ہم سنتے آ رہے ہیں آج بھی. اینڈ ریزلٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 2 گھنٹے کی بجلی ہے. تو اس پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ بریک ڈاؤن کریں آخر کیا وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ سننے کو تو بہت بڑا فینسی ورڈ لگتا ہے کہ بجلی آئے گی، سارے مسئلے ختم ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے 200-400 میگا واٹ بنانا. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر ہم تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، 1960s کے اندر گلگت بلتستان میں پہلی بار بجلی آئی. کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا، پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جنریٹرز آئے. پھر اسی ٹائم ہائیڈرو کی میں بات کریں، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں اب ہو کے اوپر آ گئیں. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ ابھی آپ کسی سے پوچھ لیں، ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں، کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، تو آپ کو کہے گا یہ دریا ہم سے بہہ کے جا رہے ہیں، اس میں 1 لاکھ میگا واٹ، 2 لاکھ میگا واٹ، 4 لاکھ میگا واٹ تک کا پوٹینشیل ہے. میں تھوڑا سا کسی کام کے حوالے سے ریسرچ کرتا تو میں نے پوچھا کچھ سے، تو ڈپارٹمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ ٹوٹل آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل کیپیسٹی 40,000 میگا واٹ ہے. میرا ان سے سوال یہ تھا یہ 40,000 میگا واٹ آپ کو بتائی کس نے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی زی نے 1996 کے اندر ایک اورل اور کچھ جگہوں پہ فیزیبلٹی سرویز کیے تھے، جس کی بیس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹوٹل آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل کیپیسٹی گلگت بلتستان میں اس وقت ہائیڈرو کی 40,000 میگا واٹ، 1996 کی بات ہے. میں نے یہ پوچھا کہ اس کے بعد کوئی اس طرح کی فیزیبلٹی ہوئی ہے، کوئی سروے ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی سروے نہیں ہوا. تو جب آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل کیپیسٹی ہے تو ہماری اگر 300 میگا واٹ کی نیڈ ہے، 200 میگا واٹ کی، 400 میگا واٹ کی، آج اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ٹوٹل ہماری پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے، ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے، کیا سرپلس ہے یا کیا ہمارے پاس بہت بڑے گیپس ہیں. تو اس پہ بھی ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں 1960 سے 2025 کی اس ایرا کے اندر ظاہر انڈسٹریل ایگریگیرین سے انڈسٹریل سے ٹیک کے بعد بھی اب آگے میٹک کے دور میں جا رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے کہ ہم بجلی کی طرف اس کو سمجھ نہیں پائیں اور آج کے آج وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ دیکھیں نا 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، تو آپ پیچھے ادھر ہی کھڑے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بجلی کی جو پیداواریت ہے نا وہ ایک سائنس ہے، ایک پورا ڈسپلن ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم بجلی بلب جلانے کو کہتے ہیں کہ 2 بلب جل گئے تو بجلی آ گئی. بجلی ایک پوری معاشی نظام کی طرح ایک پورا سیکٹر ہے. سب سے پہلے کام ہوتا ہے کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک پالیسی ہو، یعنی کہ ایک کوئی ڈاکیومنٹ ہو، دستاویز ہو جس کے اندر یہ چیزیں واضح ہوں کہ گلگت بلتستان میں اتنی آبادی ہے، اتنی انڈسٹریز ہیں، اتنی دکانیں ہیں، اتنے ہوٹلز ہیں، ان سب کے لیے اتنی بجلی چاہیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، تو اس کی ایک نشاندہی کی جاتی ہے. مثلا پہلا وسیلہ ہے جیسا آپ نے کہا پانی کا. 1996 میں جو جی آئی زی کی رپورٹ تھی، اس کے بعد واپڈا نے بھی اپنے رپورٹس ہیں اور واپڈا کے اس کے بعد کے رپورٹس بھی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ
جو پوٹینشیل ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اب پوٹینشیل کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کتنا پوٹینشیل ہے، یہ بھی ایک ریلیٹیو سوال ہے نا. پوٹینشیل کا تعلق ہوتا ہے ٹیکنالوجی، جیسے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی ہے. مثلا 96 میں اگر 40,000 کا تھا تو آج تقریباً 150 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے، کیونکہ آج کی ٹیکنالوجی جدید ہو گئی ہے، ٹربائنس اچھے ہو گئے ہیں، سکلز بہتر ہو گئے ہیں، رن آف دی ریور کے نئے ٹیکنیکس آ گئے ہیں بجلی پیدا کرنے کے. تو لہٰذا وہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں یا جو پالیسی ساز ہیں وہ گلگت بلتستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، یا ان کی سمجھ نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیں پچھلے 3-4 دہائیوں کے دوران گلگت بلتستان کی آبادی بڑھ گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے. گلگت شہر میں آپ دیکھیں، آج کا گلگت شہر میری بچپن کے گلگت شہر سے بالکل مختلف ہے. دکانیں دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، کمرشل ایکٹیویٹی دیکھیں. تو بجلی کی پیداوار کی جو پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتا ہے، وہ آنے والے 20 سال کا کم از کم ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ 20 سال کے بعد ہماری آبادی کتنی ہوگی، کمرشل کتنا ہوگا، بزنس کیا ہوگا، اس کے لیے کتنی بجلی چاہیے ہوگی. پھر اس کے مطابق آپ ایک پلاننگ بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہم کہاں سے پیدا کریں. تو آپ پھر ذرائع دیکھتے ہیں. پہلا ذریعہ آپ کے پاس ہے پانی کا. پانی کے دو طریقے کے بجلی کے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ندی نالوں میں جیسے ابھی ہم بناتے ہیں. ندی نالوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں تو پانی آتا ہے ان میں، سردیوں میں سوکھ جاتے ہیں. سردیوں میں تو بالکل ہی زیرو ہو جاتا. اب سردیوں میں گلگت میں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کیونکہ نالے ندیوں میں ہم نے بجلی گھر بنائے ہیں جو اول تو فلڈ کی وجہ سے بہہ بھی جاتے ہیں، گرمیوں میں بھی بند ہو جاتے ہیں. جب گرمیوں میں چلو پانی آتا ہے چل جاتے ہیں، تو سردیوں میں ان میں پانی بالکل سوکھ جاتا ہے. تو وہ سردیوں میں جہاں آپ کو زیادہ بجلی چاہیے کیونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے، اس وقت آپ کے بجلی گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ تھا، اگر 3 دہائی پہلے ہم سوچتے تو دریا کے کنارے یعنی رن آف دی ریور جس کو کہتے ہیں، ہاں لب دریا بڑے بڑے پروجیکٹ بن سکتے ہیں. نالے میں اگر آپ 500 کلو واٹ کا بنا سکتے ہو تو وہیں آپ دریا میں آ کے 500 میگا واٹ کا بنا سکتے ہو. اچھا، ندی نالوں میں بجلی کی پیداوار کی کیلکولیشن ہوتی گرمی کے پانی کے فلو کو دیکھ کے، دریا میں سردی سے، کیونکہ دریا میں جب منیمم پانی ہوتا ہے تو اس فلو کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ سردیوں میں کم از کم پانی میں کتنا بجلی پیدا کر سکتے ہیں. یعنی کہ گلگت میں، ہنزا میں، گزر میں، دیامر میں، جہاں بھی آپ دیکھیں دریا میں سردیوں میں کسی بھی پوائنٹ پہ 500 میگا واٹ آسانی سے آپ پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ پانی اتنا ہوتا ہے. تو جب آپ دریا میں بناتے ہیں تو آپ کے سال بھر کی پانی جو بجلی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ایک دفعہ آپ نے انویسٹ کرنا. دیکھیں پچھلے 3-4 دہائیوں میں جتنے ندی نالوں میں ہم نے پاور ہاؤسز بنائے چھوٹے بڑے، جو بار بار فلڈ کی وجہ سے بہہ گئے ہیں، سیلابوں کے نظر ہو گئے، دوبارہ بنائے، پھر بہہ گئے، دوبارہ بنائے، اس کی اگر ٹوٹل آپ کاسٹ نکالیں، اس کی لاگت نکالیں آج کے دور میں، تو اگر یہ ساری لاگت آپ ایک دفعہ جمع کریں تو یہ اربوں کی بنتی ہے. اربوں کی نہیں بنتی، خربوں کی بنتی ہے. اربوں کو آپ کے سالانہ لگتے ہیں. تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے، ٹھیکیداروں کا نظام ہے. گلگت بلتستان کی جو بھی سیاسی حکومت آتی ہے اس کی فائنانسنگ بھی بہت سارے ٹھیکیدار کرتے ہیں. یہ ان کا ایک آپس کا ایک سمجھ لیں کہ معاشی مفاد ہے. ندی نالوں میں جب بجلی گھر بہہ جاتے ہیں تو نئے ٹھیکے ملتے ہیں، پھر انہیں ٹھیکیداروں کو پیسے ملتے ہیں، پھر نئے ٹھیکے ملتے ہیں، پھر اور پورا نظام بجلی کا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. رن آف دی ریور میں آپ کو بڑے پروجیکٹ بنانے کے لیے بڑی کمپنیاں آئیں گی. لوکل ٹھیکیدار وہ جو پورا ایک مافیا ہے، اس کی جو معاشی جو وہ ہے مفادات ہے ان کو زک پہنچے گا. اس لیے آپ کے سیاسی لوگ بھی، آپ کی بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی، اور پھر یہ ٹھیکیداروں کا پورا نظام جو پاورفل طبقہ ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ دریا کے لب دریا کوئی بڑا پروجیکٹ بنے اور ان کا معاشی قتل ہو، اس کو اپنا معاشی قتل سمجھتا. حالانکہ اس وجہ سے آپ دیکھیں آج تک ہم کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں بنا سکے جو سال بھر آپ کو پورے اعتماد طریقے سے بجلی فراہم کرے. ندی نالوں میں پھر ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر تقسیم در تقسیم ایک الگ ہیں، اپنے فائدے کے لیے، مفاد کے لیے اور اپنا جیب گرم کرنے کے لیے، وہ سب کو پتہ ہے. صرف اگر ہم نشوں کی بات کریں، نشوں کو بھی اپنے مذہب اور کاسٹ سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح بجلی کی بات کریں، بجلی کا پاور ہاؤس بھی انہوں نے ان ندیوں میں لگایا ہے جہاں پہ ایک پرٹیکولر سیکٹ رہتا ہے. تو اس
چیف انجینئر نے یا اس ایکسن نے یا اس بیوروکریٹ نے کوشش کی تو اپنی طرف کھینچ کے لائیں. دوسرے سیکٹ کا جو بندہ رہتا ہے اس نے کوشش کیا کہ اپنی جو وہاں کمیونٹی زیادہ رہتی ہے اس طرف وہ لگا لیں. جب اس اپروچ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو اوبیسلی بات ہے آپ نے تو اپنی جیب گرم کرنا ہے اور چھوٹی سی سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہو, پراپر نہیں بڑھ رہے ہیں. اور ندی نالوں میں بنانے کا کانٹیکس کیا ہے؟ آپ اگر ون ٹائم انویسٹمنٹ آف رن آف دی ریور کرتے ہیں, بالکل آپ صحیح کریں, تو ہمارے پاس اسٹیبلٹی کے ساتھ آپ اپنی دریا کے اندر بنائیں. دریا کا فلو زیادہ ہوگا تو آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہوگی, کم ہوگا تو بھی ایک بیس لائن پہ بھی اتنی بجلی آپ پروڈیوس کر سکتے جو ندی نالوں میں آپ ونٹرز میں ایگریگیٹ سب ملا لیں تو بھی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اب آپ نے بنا تو دیے ہیں, لیکن ایک بڑا فلا بھی تو ہے نا عامر بھائی یہاں پہ کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ان کا جب خرچ کیسے چلے گا؟ اسی لیے اپنا کوئی راستہ تو انہوں نے رکھنا ہے. تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ندی نالوں کے اندر سمرز کے اندر امیڈیٹ طور پہ بجلی آپ کی بڑھ جاتی ہے, فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں تو آپ کا پاور ہاؤس بہہ جاتا ہے, ٹینکی خراب ہو جاتی ہیں, ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آپ کام کرتے ہیں تو کام کا تو آپ کو اچھا خاصے پیسے مل جاتے ہیں. اب ونٹرز میں کیا ہوتا ہے آپ کے, اگر ظاہر ہے سمرز میں آپ نے جیسے کہا کہ ونٹرز میں ندی نالوں میں پانی کم آتا ہے, بالکل کم آتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. جب کم آتا ہے تو پروڈکشن کیپیسٹی بالکل نیچے جاتی ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ اوپر چلی جاتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ جنریٹرز کرائے پہ لیتے ہیں. اب جنریٹرز کرائے پہ لے کے آتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے تیل آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں. اب تیل بھی آپ کتنا ایلوکیٹ کرتے ہیں؟ آپ نے صرف پی ٹی آئی کی دور کی اگر ہم بات کریں, انہوں نے 1 ارب 20 کروڑ, مثال دے رہا ہوں, تو آپ نکال لیں تو 120 کروڑ کے انہوں نے صرف فیول اور ڈی جی سیٹس لے کے انہوں نے تیل ڈالے. پچھلی گولبار کی گورنمنٹ نے 65 کروڑ کا تیل خرچا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کدھر گیا, کسی کو نہیں پتا کتنا گیا. اگر آپ نے انیشلی کہا تھا کہ یار 8 گھنٹے کی بجلی دیں گے, آپ اگر ہائیڈل پہ آتے ہیں, آپ آئل سے آپ یا ڈیزل سے آپ ڈیزل کے جنریٹر سے آپ نکال لیتے ہیں, لیکن آپ کو ملتی ٹوٹل 1-2 گھنٹے کی. کس کو پتہ ہے باقی سب کتاب کدھر گیا؟ کوئی نہیں پتہ ہوتا. تو ظاہر ہے ان کا ایک کھانے پینے کا جو ایک اسٹرکچر ہے انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے وہ بند ہو گیا. ہم نے دیکھے ہیں اس محکمے سے تعلق, چاہے وہ ایکسن ہوں, انجینئر ہوں, سیکٹریز ہوں یا منسٹرز ہوں, ان سب کے ہم نے گھر دیکھیں تو بالکل گھر ہمیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے گلگت میں بڑے گھر بنائے, پھر اسلام آباد میں گھر بنائے, کچھ تو کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی بڑے گھر بنائے. عوام کے لیے جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے اس کی مس مینجمنٹ اور مس اپروپریشنز اور اس کے ایمبیزمنٹ کی وجہ سے یہ حالات ہوتا ہے کہ عوام آج پہلے شاید کچھ گھنٹے زیادہ بجلی آ بھی رہی تھی, تو اب دوبارہ اس بجٹ آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, لیکن بجلی کے جو آپ کو مل رہی تھی وہ کم سے کم ہوتی آ رہی. بالکل صحیح کہ دیکھیں بنیادی طور ابھی تو مجھے لگتا ہے میں جب بھی بلب کو دیکھتا ہوں تو وہ یا سنی بلب ہے یا شیعہ بلب ہے. بلب بھی تقسیم ہے بھائی, آپ صرف ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں. دودھ تقسیم آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں یہاں پہ. جب سیکٹریین معاملہ بہت پیک پہ ہوا تو اب نام نہیں لیں گے, خیر ایک کے پاس زون کی فرنچائز تھی اور ایک کے پاس ٹیلنور کی فرنچائز تھی, جو دونوں عقائد تھے اوپر جا کے انہوں نے جمعے کے خطبے کے وسیم جلاتے تھے ایک دوسرے والے کی فرنچائز اس کے پاس ہے. اسی طرح ایون اولپر کا جو دودھ ہے وہ کسی اور کے پاس تھا, نیسلے کا دودھ کسی اور کے پاس تھا, تو اس دودھ کا بھی مذہب تھا. اب میں نے آپ کو پہلے کہا نا, بجلی کا بھی وہاں پہ مذہب ہے, نشوں کا بھی مذہب ہے, ہر چیز کا مذہب ہے. اب بتائیں نا, یہ پورا نظام فرقواریت کے کوٹا سسٹم پہ چلتا ہے. بجلی میں کوٹا, کس فرقے کا اس کو کتنا ملنا چاہیے, اسپیشل لائن کس کو ملنا چاہیے, کس محلے میں زیادہ بجلی جائے, یہ سارے ڈیسائیڈ ہوتا ہے سائنٹیفک یا حکمت عملی یا پلاننگ کی بنیادوں پہ نہیں, بلکہ فرقواریت کی بنیادوں پہ. یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسٹریٹس میں, گلیوں میں, اسپیسز میں, تو ہم اس نظام کے اندر, اور اس نظام کے بینیفیشریز ہیں کون؟ یہی لوگ ہیں جو کماتے ہیں, فرقے کے نام پہ بھی کماتے ہیں, بجلی پیدا نہ کر کے بھی کماتے ہیں. دیکھیں بجلی پیدا نہ کرنا عام آدمی کا مسئلہ تو ہے, لیکن خاص آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اسی نے اسپیشل لائن کے علاوہ وہ ٹھیکے ملتے ہیں, کک بیکس ملتے ہیں, اور اس میں اربوں کا جو ہے وہ گپلا ہوتا ہے, اس گپلے کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی موجود نہیں ہے. آپ کسی کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے تو پھر آپ کو کہیں گے بھائی یہ اسماعیلی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, پھر آپ کو مذہبی بنیادوں پہ سائڈ کیا جائے گا اور بلیک میل کیا جائے گا. یہ بلیک میلنگ کا کلچر ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یا آپ نے اس طرح اگر چلانا ہے اس معاشرے کو, فرقواریت کے کوٹے پہ چلانا ہے پورے نظام کو, تو پھر آپ کبھی بھی بجلی پیدا نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں, جو آج کل اناؤنس ہوا ہے کہ بھائی ہم بنائیں گے, ہینزل بھی بنائیں گے, کراکروم والا بھی بنائیں گے, شگرتن والے بنائیں گے, یہ کبھی نہیں بنیں گے, کیونکہ اس کو بنانے کے لیے لوکل لیول پہ اسٹرکچر کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اس فرقواریت والا جو ایک انفراسٹرکچر ہے نا, اس کو ڈیمولش کیے بغیر کچھ نہیں بن سکتا. اور یہ کئی صدیوں میں بنایا گیا انفراسٹرکچر, جان بوجھ کے بنایا گیا, اسٹیٹس کو کے لیے بنایا گیا. اب اس کو توڑنا ہوگا, کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, سیاحت بہتر کرنی ہے, اپنے معاشی مفادات
کو اگر پروٹیکٹ کرنا عوام کی تو پھر بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبوں کی طرف جانا ہوگا. اس پہ جیسے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر پاورفل جو ہوتا ہے وہ پٹواری بڑا پاورفل ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے. اسی طرح محکمے کے اندر جب برقیات کی بات کریں, واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, اس کا لائن مین بھی بڑا پاورفل ہوتا ہے. تو یہ فرسٹ ہینڈ وٹنس کیا ہمارے آفس کا, وہاں پہ بجلی کا معاملہ تھا, تو انجینئر کہہ تھا کہ اس لائن مین اگر کہتے تو ہو سکتا ہے, ورنہ تو ہم کیا کریں, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. اس کو پتہ ہے کس کو اسپیشل لائن دینا ہے, کس کو نہیں دینا ہے, کس سے پیسے لے کے دینا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے, وہ سارے معاملات ادھر چلتے ہیں. ہم ایک اور چیز دیکھ رہے تھے, ہمارے کچھ ایکسپرٹس ہیں جو باہر اسی طرح پاور سیکٹر میں وہ کام کریں, ان سے میں ڈسکس کرتا کہ اب آپ کا ایکسن جو ہوتا ہے اس کو ایک ایڈیشنل اماؤنٹ بھی ملتی ہے سیلری کے علاوہ. تو میں نے پوچھا یار وہ ایڈیشنل اماؤنٹ کیوں ملتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی وہ جو ایویلویشن ہوتی ہے, اس پروجیکٹ کو جو ایسیس کرتا ہے اس کو فیس ملتی ہے. اب ایک بندہ جو ایوارڈ کر رہا ہے پروجیکٹ, اچھا پروجیکٹ ایوارڈ کس نے کرنا ہے, اسی ایکسن نے کرنا ہے. اگر ہم ڈسٹرکٹ پہ جائیں, تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے پہلے سمجھتے ہیں, چیف انجینئر ہوتا ہے, اس کے ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں, پھر نیچے ہم ڈسٹرکٹ پہ جاتے ہیں. ڈسٹرکٹ کا جو لیڈ ہوتا ہے, جو ہیڈ ہوتا ہے, وہ ایکسن ہوتا ہے. ٹینڈر کون دیتا ہے, ایکسن دیتا ہے. خود دیتا ہے. اب ایکسن جس ٹھیکیدار کو دیتا ہے اسی میں سے ایک سرٹین اماؤنٹ اس کو مل رہی ہوتی ہے. وہ مل کیوں رہتی ہے, اس پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرتا ہے کہ اس نے ٹھیک کام کیا نہیں کیا ہے. مطلب آپ ایک ٹھیکیدار کو دے رہے ہیں, اسی کی اسسمنٹ بھی آپ خود کر رہے ہیں, پھر اسی کے اینڈ میں جا کے جو اینڈ رپورٹ بنانی ہے اس کے اپروول بھی آپ نے دینے ہیں. وہ سارا جو اسٹرکچر ہے وہ اتنا اسٹرکچر کالونائزڈ ایک طریقے سے بنا ہوا ہے کہ آپ بیٹھ کے اوبیسلی میں کسی بندے سے چیز لے رہا ہوں, چیزیں کر رہا ہوں, کروں نہ کروں, میں نے خانہ پوری تو کرنی ہے, اسی خانہ پوری کی بیس پہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اسی طرح اگر ایمرجنسی کے فلیٹس کی بات کریں, اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ نے ڈی سی نے ایمرجنسی لگا دی, آپ نے کام دے دیا, آپ نے جس کو ایوارڈ کرنا ہے لا کے پھر وہی معاملہ ہے. تو یہ پورا نظام کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ یہ پورا اسٹرکچر اس طرح بنا ہوا ہے؟ یہ نظام کرپشن کو پروموٹ کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, ختم نہیں کرتا. اب میں ایک ادارے کا ایکسین ہوں, میں نے اپنے اس پروجیکٹ کی خود ایویلویشن بھی کرنی ہے, اپروول بھی کرنا ہے, تو کتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور پھر مجھے اس کا پیسے بھی ملتے ہیں. مزے کی بات تو ایک تو یہ ہے. دوسرے لیئر پہ یہ کہ جس ٹھیکیدار کو میں دے رہا ہوں اس سے میں کتنا کک بیکس لیتا ہوں, کیونکہ میں نے فیور کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایویلویشن کی طاقت بھی ہے, میرے پاس اپروول کی طاقت بھی ہے. تو ٹھیکیدار کو تو آپ نے اس کی کوالٹی ایشورنس آپ نے کرنی ہے, تو آپ وہاں بھی بہت پیسہ. ایک ایکسین کی تنخواہ کتنی ہوگی, 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ہو گئی, 3 لاکھ چلیں, 3 لاکھ کریں, 4 لاکھ کریں. جو گھر بنتے ہیں, جو عیاشیاں ہوتی ہیں, جو بڑے بڑے محلات بنتے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے پاس یہ پیسے کتنے, ایک سیکریٹری کی تنخواہ کتنی ہوگی, 4 لاکھ ہوگی, 5 لاکھ ہوگی, 6 ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس سے اوبیسلی نظر آتا ہے یار یہ کرپشن جو ہے نظام کے اندر رچ بسا ہوا ہے. اور اس لیے یہاں پہ اس نظام کے اندر نہ کیپیسٹی ہے, نہ ول ہے, اور نہ ہی کام کرنے کی کوئی پرواہ ہے, کیونکہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس لیے ایسے نظام کے اندر آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. بجلی اکانومی ہے, بجلی ایک نظام ہے پورا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ بجلی پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے آپ کی انڈسٹری بھی لنک ہے, اس سے آپ کے ماحول بھی لنک ہے, اس سے آپ کا گھریلو استعمال بھی لنک ہے, اس سے آپ کی آئی ٹی انڈسٹری بھی لنک ہے, اس سے آپ کا گروتھ اور پوٹینشیل, سب چیزیں بجلی سے لنکڈ ہیں. تو اس وہ پہ اس پہ ہم آتے ہیں. اس پہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو آپ نے بات کی, اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. جیسے آپ بھی بہت سارے ایکسنس کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بہت سارے دوست یار بھی ہیں, بہت سارے رشتہ دار بھی ہیں, بہت سارے اور ہمارے دوستوں کے دوست ہوں گے. اب سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ایکسن ہے تو اس کا سب سے بڑا اور پیارا گھر ہے, تو یہ اسی ایکسن کا ہوگا. اس ایکسن نے اسلام آباد میں پراپرٹیز لی ہوں گی, باہر بھی لی ہوں گی. اب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, پتہ بھی ہے کہ بڑی گاڑی ادھر ہے. ایون ہر ایکسن کے بچے کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں. اچھا آپ نے بیٹھ کے آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہے, آپ کو ایڈیشنل بھی مل کے آپ 8 لاکھ کمائیں گے, 10 لاکھ کمائیں گے, آپ ملٹیپلائی کریں. لیکن یہ اربوں کی جائیداد آپ کیسے بنانا ہے, کروڑوں کی چھوڑ دیں تو, لیکن کوئی پوچھنے والا اس طرح کا میکنزم ہمارے پاس انفارچونیٹلی سسٹم کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ نہیں ہے. اس کو تو عزت ملتی ہے بھائی, اس کے بعد اتنا بڑا گھر ہے, اتنی بڑی گاڑی ہے, تو ہم تو عزت دیتے ہیں کرپشن کو. یہ صرف سسٹم کی بات نہیں ہے, عام آدمی کا رویہ بھی یہی بن گیا ہے. اس میں میرے خیال سے سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے کہ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ یار کہیں پہ یہ فلو آ رہا ہے تو سرکار کی چیز نہیں ہے نا, وہ آپ کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے. اچھا جی بھی میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس کم پیسہ آتا ہے, کم نہیں آتا. آج اگر آپ کو اینول ڈیولپمنٹ چھوڑیں, 2024 اور 2025 کی بجٹ کی بات کریں, 150 ارب کے قریب کے, آپ پیچھے ملٹیپلائی کریں, 80 سالوں میں آپ کے پاس کتنے ہزاروں ارب کے پیسے ہیں. اگر انڈیویجول ایک بندے کے پاس آئیں تو بھی وہ کروڑوں اماؤنٹ بنتی ہے. اب ہر ہاؤس ہولڈ کو اگر کروڑوں روپے ملتے تو گھر اس کا کیسا بنتا. بجلی چھوڑ دیں,
آپ کا پورا انفراسٹرکچر کتنا اچھا بلڈ ہو رہا تھا، لیکن اس نظام کی وجہ سے ایک ایلیٹ کو، ایک جو مافیا بنا ہوا ہے، ایک ایلیٹ سپر ایلیٹ ہے، اس کے اندر کچھ طبقے کو تو ملا، باقی کسی کو کچھ نہیں ملا ہے. اور یہ میرے خیال سے ہمارے لوگوں کو سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. آپ ایک چیز سرکار کا ہے چھوڑ دیں، نو، یہ چیز آپ کے لیے تو آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے. ان کو پوچھنا چاہیے کہ یار یہ چیز آئی کیسے، مجھے کیوں نہیں ملی. ظاہر بجلی میرا رائٹ ہے، پانی میرا رائٹ ہے، تو مجھے سب سے پہلے بیسک میرا رائٹ نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ کو پیسہ مل رہا ہے لیکن وہ مس اپروپریٹ ہو رہا ہے. اور پتہ بھی ہے سب کو، ایون آپ کسی کا بھی نام لے لیں، ایکشن تو ظاہر ہم ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کسی کا بھی نام لے لیں، سب کو پتہ ہے بڑے بڑے گھر ہیں، یہاں ہیں وہاں ہیں. لوگ جو زیادہ کرپٹ کرتے ہیں اس کو زیادہ اجازت دیتے ہیں، لوگ جو کم کرپشن کرتا ہے وہ کم کرپٹ ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بیکار ہے، یہ بیوقوف آدمی ہے، کام کا نہیں ہے. اگر وہ میرٹ پہ کام کرتا تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ کام ہی نہیں کرتے. دیکھیں میرٹ کو فالو کرتے، یہ کوئی نیو یارک میں تھوڑی ہے، گلگت میں تو اس نظام کے ساتھ چلیں. تو میرٹ پہ جو کام کرتے وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، جو اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور سوشل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہماری عوام کو سمجھ نہیں آتی، وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. نہیں دیکھیں عوام کو بھی آپ عادت ہو گئی ہے نا، کیونکہ کالونیل طاقتیں کیا کرتی ہیں، یہ تو کالونیل نظام ہے نا، قوانین بھی کالونیل ہے، اس کا پورا ایکسٹریکٹیو میکانزم یعنی چیزیں نکال کے وہاں سے لے کے جانا یا کہیں اور انویسٹ کرنا، یہ بھی کالونیل ہے. اچھا کالونیل دور میں جیسے برطانیہ جو ہے چائنا میں افیون بیچتا تھا تاکہ وہ اوپیم پی کے مست ہو جائے، ہمارے خلاف کوئی مزاحمت نہ کرے، ہم آسانی سے ان کے ذرائع پہ قبضہ کریں. یہ بھی اوپیم ہے، کرپشن کا اوپیم جو ہے نا اتنا خطرناک ہے. اور سیکٹیرین اوپیم یعنی افیون سیکٹیرینزم کا یہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے برطانیہ چائنا میں ایکچوئل اوپیم بیچ کے لوگوں کو مست کرتا تھا. ہمارے یہاں کالونیل دور کا ہی سمجھ لیں کہ ایک شاخسانہ ہے کہ ہم سیکٹیرین، ہم نے ہمارے پاورفل طبقوں نے یہاں پہ سیکٹیرین افیم بھیجا ہے اور افیم میں پی کے لوگ مست ہیں، وہ اپنے سیکٹ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. اسی کا فائدہ وہیں یکسین بھی اٹھاتا ہے، وہ سیکرٹری بھی اٹھاتا ہے، وہ اس نظام کا پورا ایک جو پاور کی ہائرارکی ہے وہ سب بینیفیشریز ہیں اس تقسیم کے. اس لیے یہاں پر سوشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک ہم اس سے نہ نکلیں. اس سے کیسے نکلا جائے؟ ایک طریقہ دنیا بھر میں ہے کہ آپ لوکل گورننس نظام کو بنائیں مؤثر طریقے سے. لوگ پلاننگ کرتے ہیں. بجلی کا کیا مسئلہ ہے؟ بجلی ہے، ہر گاؤں کی اپنی ایک ضرورت ہے، ہر یونین کونسل میں بجلی کی ضرورت ہے، اور وہ پلاننگ لوکل لیول پہ ہو کہ ہمیں کتنا چاہیے، ہمیں کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے. اور لوکل گورننس کا نظام بالکل سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پہ ہو تاکہ لوگوں کو سیاسی نرسریز کے طور پہ لوگوں کو تربیت بھی دیا جائے. لوگ ان نرسری سے نکل کے جب پولیٹیکل لیڈرشپ میں آئیں گے اور سیاسی عمل آگے بڑھے گا، گورننس کا نظام بہتر ہوگا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی آئے گی. تو گورننس کی بات ہے. یہاں پہ سارے ذرائع جو کہ عوام کے نام پہ ہیں وہ عوام کے نمائندوں کے پاس نہیں ہے. ذرائع تو کہیں اور دیکھیں، آپ نے 150 ارب کا بجٹ کی بات کی، اس میں سے تو میجورٹی تو چلا جاتا ہے ان عیاشیوں میں اور تنخواہوں میں، گاڑیوں میں، تو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں آتا ہے. جو کچھ بھی آتا ہے وہ سیاسی نمائندے وہ بھی بیوروکریسی کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. اگر ہے بھی تو ہم ایسے بندوں کو چنتے ہیں جو اختیار رکھنا ہی نہیں چاہتے. اس پہ تو یہ بھی دیکھیں نا، آپ نے پہلے جو مذہب والی بات کی اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی وہاں پہ یونیورسٹی ہے، اور پچھلے دنوں وہاں پہ اتنا بڑا ایک معاملہ ہو گیا کہ جگہ جگہ شہر بند ہو گیا. اچھا میں حیران ہوا کہ یار کیسے 5 منٹ کے اندر جٹیال بھی، ذوالفقار آباد بھی، بازار بھی اور کیش بھی بند ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ سیکٹرین معاملہ ہوا ہے. کیا معاملہ ہوا؟ بعد میں ڈیگ آؤٹ کیا کہ پتہ لگا کہ کسی خاتون کے فون نمبر کا معاملہ ہے. آپ نے ایک خاتون کے واٹس ایپ نمبر کو سیکٹرین ایشو میں کنورٹ کیا ہے جس کی وجہ سے پورا شہر جام ہو گیا. یہ ہماری اپروچ ہے انفارچونیٹلی. سیکنڈلی آپ نے جیسے کہا نا کہ اوور آل ایک پورے سسٹم کے اندر کا مسئلہ ہے. سسٹم کے اندر تو مسئلہ ہے لیکن اس کے سولوشنز کیا ہیں؟ کہ بس سسٹم کے اندر گیپ سے تو ہم نے بیٹھنا ہے اور ایسے ہی اندھیرے میں رہنا ہے، یا کیا کرنا ہے؟ ویسے دیکھیں اس کا حل بھی ہمارے لوگوں کے، خاص کر نوجوانوں کے پاس ہونا چاہیے. نوجوانوں کو ابھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا مستقبل تاریک ہوگا اس نظام میں. تاریک ہو چکا ہے آلریڈی. صرف بجلی کی تاریکی نہیں بلکہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ذہنی جو خواصتیں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. یا تو ان کو چوائس ان کے پاس یہ ہے، یا تو وہ اپنے سیکٹیرین کھول کے اندر چلے جائیں اور لڑائیاں لڑیں، تقسیم در تقسیم ہو جائیں، ہتھیار اٹھائیں، تشدد پر مبنی جو معاملات ہیں ان میں رہیں گے جیسے کہ کرتے رہیں تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں، پورے علاقے کا کوئی مستقبل نہیں. اب سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے
اور آپ کو شہری کے طور پہ سوچنا ہے. شہری کا تصور بڑا امپورٹنٹ ہے. ایز اے سٹیزن آپ کی ریاست کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. آپ سنی ہو، شیعہ ہو، اسماعیلی ہو، نور بخشی ہو، آپ ایک شہری ہیں کسی ریاست کے، اور آپ کے اوپر ریاست ہے. ریاست ہمیشہ تشدد کرے گی جب آپ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے. اور ریاست کو اکاؤنٹیبل کیسے بنائیں گے؟ اپنے نمائندوں کے ذریعے جو آپ اسمبلی میں بھیجیں گے، جو آپ کے لیے قانون سازی کریں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ میں عوام کے مینڈیٹ سے آیا ہوں. اگر میں عوام کی باتوں کو آگے نہیں کروں گا ان کے مفادات کے، تو مجھے وہ کل باہر پھینکیں گے. اتنا ٹرسٹ جمہوریت پہ تب ہوگا جب آپ شہری بن کے سوچیں گے اور ہم کہیں گے ہم اس ریاست کے شہری ہیں، یا ہم کسی بھی سسٹم کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے کہ ہمارا اس کے ساتھ ایک سماجی معاہدہ ہے. تو وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو، اس کی تکریم کو بحال کرنا ہوگا. ہمیں جیسے آپ نے بجٹ کی بات کی نا، اس پہ میں ایک اور چیز یہ بھی آبزرو کر رہا تھا. ابھی میں گلگت میں وہی چیزیں کرٹیکلی بھی میں اسکپٹیکل اینگل سے دیکھ رہا تھا. 150 ارب آپ کا فار ایگزامپل لاسٹ ایئر کا بجٹ ہے 148 بلین آپ کے پاس آ، تو اس کو راؤنڈ اباؤٹ ہم 150 ارب کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسانی کر کے. اس میں سے آلموسٹ آپ کے 70 to 80% آپ کا نان ڈیولپمنٹ میں چلا جاتا ہے. اتنی بڑی ہماری فوج ہے کہ ان کی تنخواہیں اسی میں چلی جاتی ہیں. جی بی کی سرکاری امپلائمنٹ کی اگر میں بات کروں، آپ کے اگر 60,000 ملازم ہیں، اتنی چاہیے بھی نہیں، آپ نے بھرتی کر دیا، اچھا کیا، ان کی تنخواہوں میں چلا گیا. باقی آپ نے آئل مینٹیننس فلاں بستاں اس پہ آپ نے تباہ بربادی کی. پھر چھوٹا موٹے اماؤنٹ آخر میں جا کے ڈیولپمنٹ پہ بچتا ہے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ نے گاڑی دی ہے، چاہے وہ سیکٹری ہے، منسٹر ہے، یا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں، ایکسن ہیں، یا کوئی بھی افسر ہیں، آپ اس گاڑی کو فیس لفٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کے پیچھے ہمر کا ایک جھالا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے ہر سرکاری بیوروکریٹ کی گاڑی دیکھیں گے آپ کو فیس لفٹ نظر آئے گی. اچھا اگر اس کے پاس ڈالا ہے تو پیچھے ہمر کا آپ کو بہت بڑا ایک کیبن کے اوپر آپ کو ایک بیک اینڈ پہ لگا ہوا ایک ڈبا نظر آئے گا. بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اسی گاڑی میں چلیں. اب انگلینڈ کے اگر ہم صرف یہ دیکھیں، یو کے اگر انگلینڈ کو ملا لیں، سارا ملا کے یونائٹڈ کنگڈم میں 250 سے 300 گاڑیاں نہیں ہیں سرکار کی، صرف جی بی میں 9,000 کے قریب گاڑیاں ہیں سرکاری. آپ ان کے اوپر بھی فائن، آپ ریموٹ ایریا بڑی گاڑی میں چل رہے ہیں تو آپ فیس لفٹ کیوں کریں؟ فیس لفٹ کرتے ہوئے ایک گاڑی پہ 15 سے 20 لاکھ روپے کا خرچ ہے، اور ہر گاڑی تقریباً جی بی میں فیس لفٹ ہوئی ہے جس کی نیڈ ہی نہیں ہے. آپ اسی طرح جہاں پہ بیٹھ کے آپ کا پیسہ عوام پہ خرچنا ہے، آپ کن میں خرچ رہے ہو؟ غیر ضروری اپنی عیاشی پرستی میں خرچ رہے ہو، اپنے لیے بھی کھا رہے ہو، چیزیں بھی کرو، گاڑی کو بھی نہیں چھوڑو، گاڑی کے اوپر بھی ڈیولپ کرتے ہو. اس طرح کی فضول خرچیاں اور چیزیں کر کے تو عوام کو یہ کیا دیں گے؟ ویسے بات یہی ہے نا، دیکھیں یہی پھر بات آتی ہے جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی. ایک اور چیز نا اس پہ میں ایڈ کروں، وہ ساری گاڑی کے آخر میں ہوتا کیا ہے؟ آپ جی بی میں نے پہلے جیسے کہا 8 سے 9,000 کے قریب گاڑیاں ہیں. 8,000 گاڑیوں کو آپ نے بڑے بڑے جو افسران ہیں، سیکٹریز ہیں، اس کے اندر ڈائریکٹرز ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں، تقریباً سب نے فیس لفٹ کی ہوئی ہیں. وہ کرتا کیا ہے اس بڑی گاڑی کا؟ سب سے پہلے وہ آرام سے اٹھتا ہے، صبح ناشتہ واشتہ کرتا ہے، اپنے بچوں کو اسکول میں ڈراپ کرتا ہے، پھر واپس گھر آتا ہے، دوبارہ وہ تیار ہوتا ہے، ایکسرسائز کر کے 10 سے 11 بجے آفس پہنچتے ہیں. آرام سے آفس کر کے آفس میں ایک کپ چائے دوبارہ پیتے ہیں، ہلکا پھلکا اگر اس کا کام کرنے کو دل کرے تو وہ کام شام کرتے ہیں. 12 بجے دوبارہ نکلتے ہیں. وہ 12 بجے دوبارہ کدھر جانا ہے؟ اپنے بچے کو پک کرنے جانا ہے. اچھا بچے کو پک کر کے جائے گا، دوبارہ رش میں 1 آدھ گھنٹہ پھنسے گا، گھر میں چھوڑے گا، دوبارہ آئے گا، پھر کبھی دل کرے تو دوبارہ آئے گا، نہیں آئے تو نہیں آئے گا. تو پروڈکٹیوٹی اینڈ آپ کی اس گاڑی کی یوٹیلائزیشن آفس آرس کی کتنی؟ 1 گھنٹے بھی نہیں ہے. اور آپ کر پورے آپ اپنی دیکھیں نا 8 گھنٹے آپ کے منیمم ہر ایک کے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا، گریڈ 1 سے لے کر آپ اگر 22 تک، 22 ہمارے پاس پوسٹ نہیں بھلے نہ ہو تو بھی سب کی رسپانسبلٹی 8 گھنٹے وہ گھنٹے منیمم کام کریں. جبکہ وہ کام کتنا کرتے ہیں؟ 2 سے 3 4 گھنٹے. وہ بھی مست ہو گیا، دل کرے کام کیا، نہیں کیا تو وہ چلے گئے. کون سا کام کرتے ہیں؟ اب آپ کو یہ ساری گاڑیاں اتنا کچھ کاسٹ کریں، آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ سکولوں کے دروازے پہ ملیں گے. آپ 2 بجے 1 بجے یا 2 بجے آپ پبلک چوک سے سٹارٹ کریں، آپ کو سینکڑوں سرکاری گاڑیاں پبلک اسکول کے دروازے پہ نظر آئیں گی، سینکڑوں آپ کو اے پی ایس کے دروازے پہ نظر آئیں گی، سینکڑوں آپ کو ذوالفقار آباد سے ہوتے ہوئے کیا یو تک آ جائیں، سب کے پاس آپ کے نظر آ جائیں گے. اب ان گاڑیوں کا کتنا بڑا مس یوز ہے. اب ان گاڑیوں کو چھوڑ دیں، صرف گلگت یہاں پہ آپ آ جائیں، ان کے بچے اور فیملیز یہاں پہ نا، آپ باہر F11 جائیں، F6 جائیں، آپ کو گلگت کی سرکاری گاڑیاں بھر بھر کے آپ کو ملیں گے. تو اتنا بڑے آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہے ہیں، اور آپ کیا کریں؟ عیاشی میں آپ اڑا رہے ہیں. فیس لفٹ کیا ہے؟ آپ ڈرفٹنگ کریں، ان کے بچے ڈرفٹ کر رہے ہیں، وہ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں، کام کو بھی پیچھے لیے ہوئے ہیں. تو اتنے بڑے ایک فیلئر کے ساتھ، اور ہماری قوم سوشل ایک اکاؤنٹیبلٹی جو بیسک ہونا چاہیے، کتنا بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس کو مس کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہی کالونیل، جیسے میں نے عرض کیا پہلے،
یہ جو مخدوم ہے، یہ آپ کے شاہ محمود قریشی ہے، ان کے فور فادرس ہیں، یا پاکستان میں جتنے بھی فیوڈلس ہیں، انہوں کو انگریزوں نے اپنے دور میں بڑی بڑی بگیاں دی تھی، سر کا خطاب ملتا تھا، وہ بازار سے گزرتے تھے تو سارا نظام جو ہے نا وہ عام لوگوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ ان کی کوئی زندگی ہی نہیں۔ یہ سب کو انہوں نے پالا تھا اپنے نظام کو مربوط کرنے کے لیے، تاکہ لوکل لوگوں کے اوپر یہ کنٹرول رکھ سکے۔ بالکل یہی نظام گلگت بلتستان میں بھی اب بھی ہے کہ آپ کرپشن بھی کرو، گاڑیاں بھی چلاؤ، عیاشیاں کرو، لیکن کوشش کرو کہ لوگوں کو دبا کے رکھو، یہ غلامانہ ذہن کو قائم رکھو، تاکہ کل کوئی یہاں سے اٹھ کھڑا نہ ہو جائے اس نظام کے خلاف۔ تو یہ سارے نظام کے انسٹرومنٹس اور کل پرزے ہیں، ان کو یہ اخراجات، یہ ان کو یہ جو شاہانہ خرچے دیے جاتے ہیں، یہ اس نظام کو قائم، لیکن کس لیے نظام قائم رکھنا، کیا اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آج اتنی گاڑیاں گلگت میں، آپ ہر تیسری گاڑی دیکھیں ایک گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ کو نظر آئے گی، کر کیا رہے ہیں؟ نہ وہ آپ کوئی پالیسی بنا رہے ہیں، نہ آپ کا بجلی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، نہ بے روزگاری کم ہو رہی ہے، نہ اور کوئی آؤٹ پٹ آپ کے پاس ہے۔ کیوں اتنی بڑی بیوروکریسی؟ ایک گلگت میں 22 لاکھ کی آبادی کے لیے اتنی بڑی بیوروکریسی کر کیا رہی ہے؟ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ تو عوام کو بھی سمجھنا ہے، نوجوانوں کو خاص کر، کہ اس بات پہ زور دیا جائے کہ ہمیں اپنا گورننس ماڈل بنانا ہوگا، کیونکہ گلگت بلتستان، آپ کو اگر کوئی اس طرح کا سوال آپ اٹھاتے بھی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ تو آئینی طور پہ ہم حصہ ہی نہیں ہے پاکستان کا، آپ کو حق ہی نہیں ہے اس طرح کا سوال اٹھانے کا۔ تو یہ جو پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے یہ خود ہے۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے بھائی لوکل بیوروکریٹس آنے چاہیے، باہر سے نہ آئے، لوکل آئے باہر سے کوئی نہیں فرق پڑتا، یہ ڈبیٹ بھی بیکار ہے۔ ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی بیوروکریسی ہونی بھی نہیں چاہیے، ہمیں متبادل سیاسی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، ذرائع کے تقسیم کو لوکل یونین کونسل لیول پر لانا ہوگا، یونین کونسل میں عوامی منتخب نمائندے ہوں، پلاننگ بھی وہ کریں عوام کے ساتھ مل کے، اپنے یونین کونسل کے لوگوں کے ساتھ مل کے، اور اپنا بجٹ بتائیں کہ ہمیں اپنے یونین کونسل میں بجلی کے لیے، پانی کے لیے، ایگریکلچر کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، اور وہ پیسہ ان کو وہاں پہنچے، اور اس کا استعمال وہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز کریں، اور ہوگا یہ کہ اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی آئے گی، وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو عوام کے سامنے ہوگا اور وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ تو لیکن یہ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ پھر یہ ساری گاڑیاں، یہ سارا مراعات یافتہ طبقہ، اس کے لیے تو بڑا، اس لیے گلگت بلتستان میں بہتر گورننس کے لیے، سوشل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہی طبقہ ہے۔ مجھے عامر بھائی، ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھی دوبارہ آتے ہیں، سارے جی بی کے ہر بندے کی فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ یار ریسورسز پاور آ رہے ہیں، لیکن ایلیٹ اس کو ایسے بلڈوز کر کے آپ اپنی چیزوں کے لیے آپ مس یوز کریں کہ کسی بندے کو کھاتے بھی نہیں لاتے ہیں، اور ٹریفک کے نظام کی بھی خیر میں اس میں بات کریں گے، لیکن میں بیک ٹو ٹریک اسی پہ آؤں گا دوبارہ کہ مسئلہ تو بہت بڑا ہمارے سامنے ہے پاور کا، سلوشن کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ بیٹھ کے ہمارے پاس اگر ٹوٹل اس وقت یہ بتائیں، چلیں اس کو مزید تھوڑا سا ہم سمپلیفائی کرتے ہیں، اس وقت نیٹ ہماری ٹوٹل وہاں پہ ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس کی سپلائی کتنی ہے، کتنے کا شارٹ فال ہے سمرز کے اندر اور ونٹرز کے اندر؟ جی بھی میں ٹوٹل ہائیڈرو کی بات کریں، پانی سے بنانے والی جو بجلی کتنا ہے؟ گلگت بلتستان میں ٹوٹل اس وقت جو پاور جنریشن ہے وہ سمر میں 120 میگا واٹ، جو ونٹر میں شرنک کر کے 85 یا 75 میگا واٹ رہ جاتی ہے ٹوٹل جی بی کی، جبکہ آپ کی اس وقت جو ڈیمانڈ ہے یعنی بجلی پورا کرنے کا، وہ تقریباً 500 سے 600 میگا واٹ آپ کو بجلی چاہیے، یعنی بہت بڑا شارٹ فال ہے، کہیں گنا، یعنی 100 اور 600 مطلب 6 ٹائمز مور آپ کو بجلی کی سپلائی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کی ٹورزم انڈسٹری بھی ہے، ہاسپٹلٹی انڈسٹری ہے، اس کو چاہیے بجلی، کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ تو اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا شارٹ فال بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آپ گرمیوں میں بھی آپ کو 5-6 گھنٹے 7-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کچھ ایریاز میں بجلی بہت زیادہ ہے، جیسے نگر میں بعض وہ سرپلس ہے، کچھ بلتستان کے ایریاز ہیں، لیکن اس بجلی کو وہاں سے ان ایریاز میں جہاں کم ہے اس کے ترسیل کا کوئی نظام نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی اپنا لوکل گرڈ سسٹم موجود نہیں ہے، جو بجلی وہاں پیدا ہو گئی وہ ضائع ہو گئی، مطلب وہ سرپلس ہے، آپ اس کو کہیں لے کے نہیں جا سکتے۔ دونوں مسئلے ہیں، ایک تو اوور آل شارٹ فال ہے، یعنی آپ کو
400-500 میگا واٹ چاہیے آپ کے پاس 120 سردیوں میں اور 75 گرمیوں 120 گرمیوں میں اور 75 سردیوں میں. اس میں میں جب ڈپارٹمنٹ والوں سے بات کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو ایکچوئل ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ایک شارٹ فال ہے وہ 100 سے 150 سے 200 کے قریب میکسیمم تک کا گیپ ہے. باقی تو ان کو بڑا مسئلہ نہیں. تو ٹوٹل جی بی میں اگر بجلی کا بہت بڑا ہم نے سموتھ بنانا ہے تو وہ 200 میگا واٹ کے قریب کا شارٹ فال ہے اوور آل. اگر ہم ونٹرز کی بات کریں وہ بھی کم کہہ رہے ہیں. سمرز میں سر آئی ڈونٹ نو اس کی خیر اپڈیٹڈ ان کے پاس کوئی اسسمنٹ ہے نہیں ہے چونکہ ڈیٹا کے بغیر ہی ہم چل رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. 200 میگا واٹ بھی ہے تو بھی ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک ہے اوریجنل گریڈ کے جیسا بتایا تھے کچھ جگہوں پہ سرپلس ہے اور آپ نے چونکہ نالوں میں لگایا ہے تو اس گاؤں کی یا جہاں تک وہ تار جا رہے وہاں تک ہی آپ کو بجلی ملے. باقی آپ کا کوئی ایسا پراپر میکینزم نہیں ہے کہ پوری بجلی ایک جگہ پہ جمع ہو وہاں سے آپ پھر ڈویژن کی طرف چلے جائیں ہر ایک کو اکارڈنگلی آپ ڈیوائڈ کریں. وہ آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن ریجنل گریڈ پہ اس وقت وہاں پہ کام ہو رہا ہے. کچھ کے کنسرنس تھے کہ ریجنل گریڈ پہ بھی کہ یہ جو ریجنل گریڈ بن رہا ہے ابھی کی ڈیمانڈ اور سپلائی چونکہ ریجنل گریڈ کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا دیکھنے والی کہ آپ کی کیپیسٹی اس ریجنل گریڈ کی کتنی ہے کتنا اس نے اس کو بیٹھ کے کنٹرول کرنا ہے. کل کو کیا اس ریجنل گریڈ کو اپ گریڈ کب کیسے کرنا ہے اپ گریڈ بھی کرو گے کس لیول تک آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے. تو اس ریجنل گریڈ پہ جو ابھی بن رہا ہے کیا اس کا سلوشن شارٹ ٹرم سلوشن اس ریجنل گریڈ سے ہم امید کر سکتے ہیں؟ اس میں جو بنیادی سوال ہے نا وہ بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گرڈ کا تعلق ہوتا ہے پاور سپلائی اور جنریشن کے ساتھ. یعنی کتنی بجلی آپ پیدا کر رہے ہیں اور اس بجلی کی ترسیل کے لیے کیسا گرڈ بننا چاہیے. گرڈ تو ایک ہاؤس ہے نا بجلی ساری وہاں آئے گی وہاں سے پھر بجلی جائے گی مختلف علاقوں میں اور ایک جگہ گرڈ ہوگا تو جی بی میں جہاں بھی بجلی پیدا ہوگی وہ گاؤں کو نہیں جائے گی بلکہ وہ ساری بجلی پہلے گرڈ میں آئے گی پھر گرڈ سے تقسیم ہو کے مختلف جگہوں پہ برابر جائے گی. تو یہ تصور ہے گرڈ کا جہاں سرپلس ہوگا وہ اور جہاں کم ہوگا اس کے لیے بھی لیکن گرڈ کا تعلق ہے کہ آپ کے جنریشن کیپیسٹی سے. یعنی گرڈ پہلے سے کوئی نہیں بنتا. مثلا یہ کریں کہ اگر آپ نے پروجیکٹ کیا کہ گلگت بلتستان کے لیے 500 میگا واٹ چاہیے جو کہ چاہیے 200 کی کمی نہیں میرے خیال میں زیادہ کمی ہے کیونکہ 120 یہ ٹوٹل کیپیسٹی ہے نا پیدا کرنے کی. اس کے لائن لاسز آپ نکالیں اس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی پہ تو کوئی بھی پاور ہاؤس نہیں چلتا اس میں سے 50% 60% کیپیسٹی پہ چلتا ہے اور پھر لائن لاسز بھی ہوتے ہیں وہ اگر ملاؤ تو بہت زیادہ شارٹ فال بنتا ہے. اینی ویز ہم کہتے ہیں فرض کریں 500 میگا واٹ کی ٹوٹل ضرورت ہے پورے گی بی کے لیے. اس 500 میگا واٹ کے لیے آپ کو ایک ریجنل گرڈ کو ترتیب دینا ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ نے جنریشن پہ کام کرنا ہوگا. جنریشن ہوگی تو پھر آپ گرڈ سے کریں گے نا. تو گرڈ کی جو حساب کتاب یا جس کو ہم کیلیبریشن کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں وہ ہوتی ہے اس پاور جنریشن یا پیداواری صلاحیت کے ساتھ. پہلے تو یہ کہ پہلے یہاں جو گرڈ بن رہا ہے نا اس گرڈ کو بنانے سے پہلے یہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے. گرڈ بنانا بھی دیکھیں یہ ایک راہ فرار بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بجلی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی نمائندے ہیں جب بھی ان سے بات کرو بجلی کا کہتے ہیں یار مسئلہ تو ریجنل گرڈ کا ہے باقی تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیاسی مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا لیکن گرڈ کا تعلق بالکل ایسا ہے جیسے پانی کا ایک تالاب آپ بناتے ہیں. تالاب کے لیے مختلف جگہوں سے آپ پانی جمع کر کے پھر آپ مختلف جگہوں کو وہ پانی دیتے ہیں. اگر آپ تالاب چھوٹا بنائیں گے باہر سے زیادہ پانی آتا تو پھر تالاب تو بہہ جائے گا. اگر آپ نے بہت بڑا تالاب بنایا اور پانی کم آیا تو اس کو نکال کے دینے کے پہلے وہ سوکھ جائے گا. تو گرڈ کی بھی یہ مثال ہے. گرڈ آپ کا ایک پانی کا تالاب ہے اور وہ اتنا ہوگا جتنا پانی آ رہا ہے اس کے مطابق آپ اس نے سائز اس کا بنانا ہوتا ہے. اب یہ ریجنل گرڈ بنانے سے پہلے آپ نے ان بڑے بڑے پروجیکٹس پہ جیسے ہینزل پروجیکٹ ہے اور دوسرے ہیں KIU100 ہے اور یہ سارے جتنے بھی پروجیکٹس ابھی پائپ لائن میں عطابات والا ہے کوارڈی والا ہے شراتھنگ والا ہے ان سب کے پروجیکشن کریں اور فیصلہ کریں. سیاسی باتیں نہ کریں بلکہ یقینی فیصلہ کریں کہ ہم نے آئندہ 5 سال میں یعنی 2028 تک یعنی 3 سال کے اندر ہم نے اتنی بجلی گرڈ کو دینی ہے اس کے برابر ہمیں گرڈ چاہیے. تب آپ گرڈ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ بجلی بنا نہیں رہے آپ ایک ریجنل گرڈ بنائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ابھی کہ 10 ارب روپے آلموسٹ اس ریجنل گرڈ پہ خرچے جا رہے ہیں تو کیا 10 ارب ہوا میں جائیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے. یہ منصوبہ بندی نہ ہونے کا مسئلہ ہے. یعنی انرجی یعنی جو جس کو توانائی کہتے ہیں بجلی توانائی کے سمجھ نہیں ہے لوگوں کو یا سمجھنا نہیں چاہتے. پہلے آپ گرڈ بنانے سے پہلے یہ جو بڑے منصوبے ہیں ان پہ جلدی کام کروائیں اور انشور کریں جب تک گرڈ بنتا ہے تو یہ تمام پروجیکٹ آن گرڈ ہو جائیں تاکہ وہ گرڈ کے اندر وہ آئے اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو. آپ
گرڈ کیسے بنائیں گے؟ ابھی جو گرڈ بنائیں گے وہ تو آپ کو 85 میگا واٹ کے بنائیں گے نا، کیونکہ وہی بجلی آپ کے پاس ہے سردیوں میں، گرمیوں میں چلو 120 کی. جب آپ 500 مزید ایڈ کریں گے تو پھر گرڈ نیا بنائیں گے، یا دوبارہ آپ 10 ارب خرچ کریں گے. اس کو اپ گریڈ نہیں کیا، آپ کو ایک نیا بنانا، ایک نیا تالاب بنانا. اس کو بڑا نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ارد گرد جو ہے آپ کے سارے ندی نالے ہیں. تو آپ کو بڑا گریڈ بنانے کے لیے پھر آپ کو دوبارہ سے خرچہ کرنا ہوگا. تو یہ سارے معاملات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ عام لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. جب آپ سیاسی نعرے لگاتے ہیں جی ہم نے ریجنل گرڈ بنایا، آپ کا مسئلہ حل کر دیا، ہم 200 میگا واٹ ایک دم سے بنائیں گے، اس طرح ایک دم سے نہیں بن سکتا. اس کے لیے آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہونی چاہیے. آپ کے پی ڈبلیو ڈی سے یہ بننے والا نہیں. پی ڈبلیو ڈی اگر 500 سال بھی لگائے نا تو وہ 100 میگا واٹ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ کیپیسٹی ہے، نہ انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ انرجی کے حوالے سے ان کی کوئی سوچ بوجھ ہے. آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ بنا کے اس ادارے کے ذریعے باقاعدہ اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا کے اس کے ذریعے پیدا کرنا ہوگا. آپ نے جو پہلے کہا، ظاہر ہے جو ایکسن ہوتا ہے، آری ہوتا ہے، ایکسن ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، چیف انجینئر جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے، اور کمیشن کے لیے وہ کام کرتا ہے. باقی سارے پالیسیز اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتا. اگر ان کے جے ڈیز نکال لیں تب بھی دیکھ لیں تو اسی لیے ابھی ایک ریسنٹلی جو ایکٹ پاس ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا، ایڈیو کے نام سے، انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے، کہ واٹر اینڈ پاور کے اوپر ظاہر ایک ادارہ بنے گا جس کا نام انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہوگا، جس کے اندر چیف منسٹر اس کے چیئرمین ہوں گے، کچھ منسٹرز ہوں گے، کچھ سیکرٹریز ہوں گے، اور کچھ اور ایکسپرٹس کو بٹھا کے وہ کام کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک ہی کان کو یہاں سے پکڑے یہاں سے پکڑنے والا کوئی ایکسرسائز ہے، یا واقعی میں ایڈیو بنانے سے کچھ اس میں تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں یہاں آپ کو چیف منسٹر اور منسٹرز کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو بجلی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ماضی میں بھی رہے، کیونکہ ان کے مفادات ٹھیکیداری نظام کے ساتھ ہیں. وہ بڑا اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن ٹائپ کا ایک پورا ادارہ بنانا ہوگا، جو کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے بالکل ایک آٹونومس باڈی ہو، رجسٹرڈ ہو، اور اس میں سارے ایکسپرٹس ہوں. اس کا چیئرمین چیف منسٹر نہ ہو بلکہ ایک انرجی کا ایکسپرٹ بیٹھے. نہیں، ایڈیو کا جو سی او آئے گا، کہتے یہ ہیں جو ہم نے ایڈیو کو، چونکہ میں نے ایکٹ بھی پڑھا اور اس کے اندر جو انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا پوری پالیسی، اس میں یہ تھا کہ انڈیپینڈنٹ ایک انرجی ایکسپرٹ کو لا کے ہم سی او بٹھائیں گے، اور اس کے بورڈ کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ اچھے ایکسپرٹس کو بٹھا کے ہم کام کریں. پھر چیف منسٹر چونکہ ظاہر ہے اس کا لیگلی طور پہ ایک اسٹرکچر کے طور پہ چیئرمین ہوگا، اور ایک بورڈ ہوگا، بیسکلی اس بورڈ کے اندر یہ کام ہوگا. باقی جو ڈپارٹمنٹ ہوگا جس کے اندر چیف انجینئرز ہیں یا باقی ان کے اندر انجینئرز ہیں، ایکسنز ہیں، وہ پھر ان کے انڈر وہ کام کریں گے. تو سی ای او یعنی انڈیپینڈنٹ پاور سیکٹر کا کوئی ایکسپرٹ کو لیں گے. تو اس کانٹیکس میں آپ پھر کیسے سمجھتے ہیں یہ کوئی ایک سٹیپ سولوشن کی طرف ہے، یا ابھی یہ بھی ایسی ایکسرسائز ہے؟ ایک اچھا سٹیپ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ٹی او آرس ہیں اس ادارے کے، اس ٹی او آر میں آپ کے انرجی کے ایکسپرٹس ہوں، ان کو کتنی آزادی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیشن لے سکتے ہیں. مثلا دیکھیں انرجی کے لیے ریسورس موبلائزیشن چاہیے نا. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جیسے اب ایکنک میں یہ عطاباد جھیل والا جو عطاباد پاور پروجیکٹ جب گیا تو ایکنک والوں نے کہا ٹھیک ہے اپروول دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز خود جنریٹ کریں گے. وہ کیسے جنریٹ کرے گی کوئی؟ وہی میں کروں نا، ریسورس جنریٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ انرجی کی اکنامکس کو سمجھنا ہے کہ ریسورس جنریٹ کرنے کے لیے انرجی ایکسپرٹ ہوگا، ایک اکنامسٹ ان کے پاس ہوگا، ان کے پاس ریسورس موبلائزیشن کے ایکسپرٹس ہوں گے، جو مل کے انڈیپینڈنٹلی ان کا ٹی او آر ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے سی ایم ایز اے بورڈ چیئرمین رہے گا، لیکن سی ایم کی انٹرونشن نہیں ہوگی ٹیکنیکل معاملات میں، یا کسی منسٹر کے لیے ہاں منسٹر ہوں گے اوپر، لیکن ان کو ٹیکنیکل انڈیپینڈنس ہو کہ یہ ریسورس جنریشن پہ کام کریں، ریسورسز کریٹ کریں. مثلا اگر آپ کو بجلی میں پیدا کرنی ہے تو آپ ایسے انویسٹرز لائیں گے جو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو. یہ بھی گورنمنٹ ریگولیٹ کرے ٹیرف کو، اس کا کام ہو. ٹیرف ریگولیٹ کرے کہ عام آدمی کے لیے کتنا ٹیرف ہوگا، کمرشل انٹیٹیز کے لیے کتنا ہوگا، مارکیٹ ریٹس میں ہم کن کو دیں گے. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ ہوتے ہیں ریگولیشن کے اور گورننس کے. باقی پاور جنریشن، پاور انویسٹمنٹ اور پاور ریسورس موبلائزیشن کا کام اس ادارے کا انڈیپینڈنٹلی ہونا چاہیے. نہیں، اس میں کیسے کریں گے؟ شروع میں تو ابھی آپ کو پتہ ہوگا ایک دبئی ایکسپو ہوا تھا، اس کے اندر پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہاں سے کسی آڈینس نے سوال پوچھا، تب خالد خورشید چیف منسٹر تھے، کہ ہم جی بی میں پاور سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انویسٹمنٹ جب اس طرح آپ کرتے ہو اس لیول کی تو آپ کو ظاہر سوورن گارنٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسٹیٹ سوورن گارنٹی دیتی ہے. تو اس کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی گورنمنٹ گارنٹی دے گی؟ تو ان کا فالس آنسر، غلط جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہاں دے سکتی ہے، جبکہ نہیں دے سکتی پروونشنل گورنمنٹ. سیکنڈلی تب ہمارے پاس پاور پالیسی تھی ہی نہیں.
پاور پالیسی جی بی میں ایکسٹینڈ ابھی ریسنٹلی اسی سال ہوئی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ نے جو پاور پالیسی ایکسٹینڈ کی ہے تو اس کی بیس پہ اب کوئی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بنائیں گے ایسے اورلی. دیکھیں ہم جب پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں تو امیجنری بات تو بہت اچھی کرتے ہیں کہ آباد کا 54 میگا واٹ بھی آ گیا, آپ کے ہینزل کے 20 سے 40 میگا واٹ وہ بھی شامل ہو گیا, آپ کا 20 میگا واٹ نلتر سے بھی آ گیا, 20 میگا واٹ آپ کے شگرتنگ سے بھی آ گیا, فلاں سے بھی آ گیا, بستان سے بھی, تو ملا کے آپ کو 500 نہیں 1000 میگا واٹ آپ کے سامنے آ گیا. 100 میگا واٹ تو سولر بھی آپ اس میں ڈال لیں, لیکن ہوگا کیسے وہ سب سن رہے ہیں, تو ایسے تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے دیکھیں میرا سوال اب آپ سے یہ ہے, ظاہر ہے اس کے لیے بجٹ چاہیے, اور ہائیڈرو پہ بجلی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, لیکن یہ بہت کاسٹلی بھی ہوتے ہیں. رن آف دی ریور کے اندر بھی ہم اس لیے بھاگتے ہیں کہ یار تھوڑے پیسے اب آ گئے تو ٹھیک ہے, نالے میں لگاؤ, ریپیئر میں لگاؤ, بعد میں دیکھ لیں گے کیا ہے. تو شارٹ ٹرم سولوشنز پہ آپ جاتے ہیں, امیڈیٹ سولوشنز پہ, ریکوری کی طرف آپ نہیں جاتے, سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جاتے, لانگ ٹرم اچھی آپ پلاننگ نہیں کرتے. اب پاور پالیسی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, اب جی بی کے اندر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, لیکن جو ٹیرف کی بات ہے, اب یہ بیسک سا سوال ہے نا کہ ابھی بجلی مل رہی 3 روپے کی پر یونٹ, ڈومیسٹک کی میں بات کر رہا ہوں. آپ 100 یونٹ سے اوپر استعمال کریں گے 200 تک تو وہ 4 روپے کی ہے, اس سے اوپر جائیں گے آپ 5 روپے کی ہے. اب جب کوئی بھی کمپنیاں کے اسسمنٹ وہاں کر کے انویسٹمنٹ کرے گی تو اس کو تو 3 روپے میں وہ کیسے سیل کرے گی. اینڈ ریکوری تک آپ نے بجلی بنا کے بیچ کے بل ریکور 3 روپے یونٹ پہ تو امپاسبل ہے نا, ہو نہیں سکتی. پاکستان کی اگر یہاں کی بات کروں, میں اسٹریم مین نیٹ کی بات کروں, یہاں پہ تو ایشیا کی سب سے مہنگی بجلی ہے. آپ کی بجلی شروع ہی 30-35 روپے سے ہوتی ہے, وہ جاتی ہے 60-70-80 روپے, 100 سے اوپر بعض جگہوں پہ چل جاتی ہے, کمرشل میں چلے جائیں. اب اس طرح کی سچویشن کے اندر کوئی انویسٹمنٹ گلگت میں آ سکتی ہے؟ اگر آ سکتی ہے تو یہ کیا اوریلی بات ہے, پریکٹیکلی کوئی ممکن ہے کہ ہم 3 روپے یا 4 روپے یا 5 روپے میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ایک تو انرجی انویسٹمنٹ کی بات ہے, اس کے لیے جو انویسٹر ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم اس کی ایک سمجھ ہوتی ہے. ویسے گلگت بلتستان کی مثال ہے AJK والی, AJK بھی ڈسپیوٹڈ ہے, وہاں بھی براہ راست جو ہے کوئی انویسٹر آ نہیں سکتا جب تک گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ آشرواد شامل نہ ہو. AJK کے لوگوں نے کیا کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ گارنٹی ہم دیتے ہیں, سورن گارنٹی, آپ انویسٹ کریں AJK میں. تو گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دی, ارینجمنٹ ہوا, یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور AJK گورنمنٹ کے درمیان یہ ارینجمنٹ ہوا کہ بھائی آپ کے یہاں انویسٹمنٹ ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے, پیسہ لگے گا, وہاں پہ بجلی ہوگی اور گرڈ میں شامل ہو جائے گا. گرڈ میں 9,000 میگا واٹ شامل بھی ہو گئی. اب یہی ماڈل جی بی میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جی بی کی بجلی صرف جی بی کے لیے نہیں چاہیے ہوتی, جی بی کی بجلی آپ پورے پاکستان کے لیے, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا 50-60 ہزار میگا واٹ ایون یہ دیامر بادشاہ ڈیم بنے گا. ہاں بلکہ اس میں حضرت آپ کی بات کاٹوں گا, ایک اور چیز بتاؤں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بجلی آئے گی, چائنا سے بجلی آئے گی. بھائی کیسے آئے گی؟ آپ کے پاس کوئی گریڈ ہونا چاہیے, اور نیشنل گریڈ پہ بھی ہم لوگوں کو ایکسپلین کر کے سمجھانے کی وہ بھی کوشش کرتے ہیں. پاکستان پورے کی بجلی ظاہر ایک گریڈ میں آتی ہے, جیسے کے پی بہت زیادہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے, پنجاب جیسے گندم کرتا ہے, تو کے پی کی پوری بجلی, پنجاب کی بجلی, سندھ کی, بلوچستان کی, سب اکٹھی ہوتی ہے نیشنل گریڈ میں. نیشنل گریڈ سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, اور یہاں کی جو بجلی ہے اس کا جو کونا کا والا جو گریڈ کا آخری اسٹیشن ہے وہ داسو ہے. داسو سے آگے کوئی نیشنل گریڈ کا کوئی میکینزم نہیں ہے. جی بی میں یہ بجلی نہیں آ سکتی. یہ آپ کو نیشنل گریڈ کے اندر خود کو کلب کرنے کے لیے آپ کو اس کا حصہ بننا ہوگا. آپ کے پاس گریڈ بنے گا, پھر اس کو آپ نیشنل گریڈ کے ساتھ آپ سنک کریں گے, پھر آپ کو بجلی مل سکتی ہے. تو نیشنل گریڈ کے حوالے سے بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں سے بجلی آئے گی یا چائنا سے بجلی آئے گی یا وہاں سے, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک ہم نیشنل گریڈ میں فال نہیں کریں گے, یہاں سے دوبارہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے ہم تک نہیں آئے گی, تو بھی بجلی ڈائریکٹلی نہیں مل سکتی. آئیڈیا یہی ہے. دیکھیں ایک تو نیشنل گریڈ کو, ریجنل گریڈ کو نیشنل گریڈ سے لنک کرنا ہوگا. اچھا, اس میں جو بزنس پوائنٹ آف ویو ہے نا انویسٹر کے لیے, وہ صرف جی بی کی مارکیٹ نہیں ہے, یہ نیشنل مارکیٹ ہے. کیونکہ جو آئی پی پیز آپ کے ہیں نا, ان کو آہستہ آہستہ آپ کو فیز آؤٹ کرنا ہوگا, اس کی جگہ ہائیڈرو پاور کو ان کرنا ہوگا. انرجی مکس پاکستان کی اس وقت یہ ہے کہ آپ کی 27% رینیویبل ہے, باقی آپ کی تھرمل ہے, جس میں آر پی پیز بھی ہیں, جس میں کوئلہ بھی ہے, سارے ہیں. اچھا, ان کو آپ فیز آؤٹ کریں گے تو آپ کے انویسٹر کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے جو آپ کی ہائیڈرو پاور گلگت سے ہوگی. تو ایک تو انویسٹر اس لیے آئے گا کیونکہ آپ کے پاس اگر انرجی ڈپارٹمنٹ میں وہی اسپیشلائز لوگ ہوں گے نا, اس طرح تھنکنگ کریں گے کہ بھائی ہم نے نیشنل لیول کی ایک بزنس پروپوزیشن دینی ہے. پھر جب نیشنل گریڈ میں جائے گا تو جی بی کے لیے اس گریڈ سے ریجنل گریڈ میں بجلی آئے گی, تو جی بی کے لیے پھر گورنمنٹ کی سبسڈی اس وقت کام آئے. گورنمنٹ کو پھر یہ انشور کرنا ہوگا کہ جی بی کے لوگوں کو جب تک
انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوتی. جب تک وہ ان کا اسپیشل اسٹیٹس رہتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اسی طرح ایک کام ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر کی گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے گا نا. آپ کے وہاں سے اگر 40,000 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز آپ کو ریونیو دیں گے. بھائی آپ نے بجلی پیدا کیا تو اس ریونیو سے بھی آپ کا اچھا خاصا ایریا چل سکتا ہے. اسی ریونیو سے آپ سبسڈی بھی دے سکتے ہیں عام لوگوں کے لیے. یہ تو ویسے بہت سننے میں بہت اچھا فیل ہوتا ہے, لیکن یہ تو انڈے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک درجن میں انڈے لوں گا, انڈے میں اپنے سر پہ رکھوں گا, پھر انڈے سے بچے نکلیں گے, پھر مرغیوں کے جو بچے ہوں گے وہ اور انڈے دیں گے, اور انڈوں سے اور بچے نکلیں, تو یہ والی بات ہوگی نا. بالکل ایسے. تو پریکٹیکلی طور پہ اگر ہم آئی پی پیز کا دیکھیں, پاکستان کے اندر بھی جب لوڈ شیڈنگ والا بہت بڑا مسئلہ تھا شروع میں, تو انہوں نے اور کم کرنے کے لیے کیا کیا, مطلب آپ نے کوئک ریکوری کے طور پہ ایک بہت بڑا لانگ ٹرم کا ایک لاس آپ نے آئی پی پیز کے ماڈل پہ دی ہے. آپ 10,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کیے بغیر ان کو پیسے دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں دنیا میں شاید ہی کہ ایسے اگریمنٹ ہوگا کام نہ کرنے کے آپ پیسے دے رہے ہیں. آپ نے دیکھیں نا, اسی طرح کا اگر سچویشن کل کو گلگت میں ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب 40,000 میگا واٹ ہے تو کہاں سے آنی ہے. دیامار بادشاہ ڈیم کے انہوں نے کچھ بنایا, کچھ اگر وہ بلتستان ریجن پہ بنا رہے ہیں, کچھ بونجی میں بنائیں گے, کچھ آگے بنائیں, پھر بھی مل ملا کے اگر ہم ایزیوم بھی کر لیں تو لیکن یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہوا تو نظر نہیں آتا نا. پریکٹیکلی بات کیا ہے, مجھے پریکٹیکل بات بتائیں نا کہ یہ امیڈیٹ طور پہ جو ہمارے ایشوز ہیں ابھی گلگت کے اندر, فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں 200 میگا واٹ شارٹ فال ہے یا 250 میگا واٹ ہے, اس کا سلوشن کب نکلے گا یہ آپ بتائیں. ویسے دیکھیں جو ابھی جو سلوشن نظر آتا ہے کہ انویسٹمنٹ اگر ابھی آنی نہیں ہے, وہ لانگ ٹرم ہے, 10 سال لگیں گے ایک بڑے پروجیکٹ کو بننے میں, تو امیڈیٹ آپشن سولر بھی ہے. دیکھیں ایک تو گورنمنٹ اب بھی جو ہے گھریلو لیول پہ تھوڑی بہت کنسیشن دے دیں, سولر ہر کوئی اپنا سولر لگائے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے ریزیڈینشیل ایریاز کے سولر, ہو باقی جو پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی پیدا کرنے والے ادارے آ رہے ہیں وہ جو ہے کمرشل بجلی پہ بنائیں, جس میں ہوٹلس ہیں, انڈسٹری ہے, جس میں اور جو آپ کے چھوٹے موٹے کمرشل ایریاز ہیں جہاں جنریٹر یوز ہوتا ہے اس کو ریپلیس کریں اس بجلی سے, اور اس کا ایک ٹیرف رکھیں. کیونکہ جو آپ جو ڈیزل جنریٹر یوز کرتے ہو اس کی کاسٹ کو آپ دیکھیں, اس سے اگر آپ پرائیویٹ بجلی پیدا کرتے ہو اس کی کاسٹ اس سے پھر بھی کم ہوگی اور انوائرمنٹلی بھی اچھا ہوگا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سولر کی طرف لوگوں کو موو کریں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑے پروجیکٹس ابھی پائپ لائن میں ہیں ان پر فوری کام کرایا جائے. مطلب 3 سال کا ٹارگٹ رکھی, 3 سال کے اندر آپ نے جو بڑے بڑے پروجیکٹس جن کا جو جب سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو ان کا ایک باقاعدہ مختص کرے, ایک مانیٹرنگ کرے اور کمپلیٹ کرے. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. شارٹ فال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا ابھی فیوچر میں, شارٹ فال بڑھے گا. جس طریقے سے شارٹ فال بڑھ رہا ہے اس طریقے سے ہماری پلاننگ یا منصوبہ بندی نہیں ہے, ابھی تک نظر نہیں آ رہی. سیاسی حکومتیں ویسے بھی نہیں کرتی ہیں کیونکہ ہمارے وہاں سیاسی حکومتیں بھی کسی کے ماتحت ہوتی ہیں, ان کا اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ وجود ہوتا نہیں ہے. اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک انویسٹمنٹ ایسی لائی جائے کہ لوگوں کو گھریلو لیول پہ ایٹ لیسٹ بجلی کے مسئلے حل ہوں, تاکہ یہ جو فارسٹ کٹنگ ہے, ڈیفارسٹیشن ہے, فیول ووڈ ہے, اس سے جان چھٹ جائے. لانگ ٹرم میں البتہ اس کو پھر ٹرانزیشن کی طرف لے جائیں. اگر آپ ہائیڈرو پاور زیادہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ سولر سے ہائیڈرو پاور پہ بھی جا سکتے ہیں, جو کہ آپ کی ایک ضرورت ہے اور پوٹینشیل. اس میں آپ نے جیسا بھی کہا کہ کچھ پرائیویٹ ادارے بھی اس طرح آ رہے ہیں. اب ہنزا میں ہم نے دیکھا کہ ہنزا کے حوالے سے بھی چلا, تھوڑی سی بات کھل کے کرنی چاہیے. ہنزا سننے میں بہت فینسی ورڈ لگتا ہے کہ بہت سب کچھ اچھا ہے وہاں پہ, بہت خوبصورت بھی ہے, پیارا بھی ہے, پروگریسو لوگ ہیں, ترقی اتنی ہو گئی کہ دودھ کی نہریں بہ گئی ہیں. جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے ہنزا میں پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے. ہنزا میں بجلی اگر گلگت میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو ہنزا میں وہ 30 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہنزا کے اندر انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہے, کوئی اتنے برے حالات ہیں وہاں پہ. اب اس طرح کی ایک سچویشن کے اندر ہم نے تو خود کو کاسمیٹکلی ہم نے خود کو کرافٹ کیا ہے بڑا فینسی اور فلمی ورڈ میں, جو کہ بہت ایک انفارچونیٹ ہے, اور پولیٹیکلی بھی ہم بہت جگہوں پہ پیچھے ہی ہیں. تو اس پہ میں الگ آؤں گا. اب مجھے امیڈیٹ یہ بتائیں, ہم چونکہ پاور پہ ہی بات کریں, این پاک کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ظاہر گورنمنٹ آف گلگت کے ساتھ کہ ہنزا کی ڈسٹرکٹ کے اندر جو بجلی ہوگی اس کو وہ انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا. 30 سال کے لیے آگے ان کو لیز پہ دیا ہے, اور 30 سال بعد جو ایسٹ ٹو ایسٹ ہوں گے وہ ان کو واپس کر لیں گے. باقی اس میں جو بجلی ہوگی اس کے ٹیرفس وغیرہ وہ ڈیفائن کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ وہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر انیشیلی پائلٹ کے طور پہ وہ چیزوں کو کریں, پھر آگے بڑھائیں. تو این پاک کے اس ایگریمنٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی سلوشن ہے؟ 1 نمبر 2, کیا وہ جو ٹیرف لگائیں گے تو ابھی بجلی ملے 3 روپے کی پر یونٹ, کل کو ملے گی وہ 25 روپے کی, 30 روپے کی, تو کوئی غریب افورڈ کر سکتا ہے؟ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار
بجلی نہ ہو کے خوار ہونے سے بہتر ہے 25 روپے دے کے ہم چلا لیں. تو اس پورے پروسیس کو اگر میں ان پاک والے کانٹیکس میں لاؤں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس پہ بہت سارے ہمارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں یار پرائیویٹ سیکٹر بجلی پیدا کرے تو اس کے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے نا. دیکھیں ہنزا کے اندر ہیلپ لیسنس ہے، بیچارگی ہے، مجبوری ہے. اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ فیوچر میں انرجی کی جو افورڈیبل انرجی ہے آپ کی وہ کیسے انشور کریں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کنسیشن ایگریمنٹ کے اندر پاور جنریشن سے لے کے ڈسٹریبیوشن سے لے کے اور ٹرانسمیشن سارا کام اس کنسیشن ایگریمنٹ کے تحت این پاک کو دیا گیا ہے. اب این پاک اگر میں این پاک ہوتا یا آپ این پاک ہوتے تو آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے آپریٹو ہوتے تو آپ اپنا بزنس پلان بناتے نا. میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتا کہ میں پیسہ لگا رہا ہوں تو مجھے کب ملے گا، کیا این ملے گا، پاک کے سسٹمیٹک بیک ہے. اینڈ پہ جو انویسٹرس ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ این پاک ہو، آپ نے مجھ سے پیسے لیے تو آپ میرا ریٹرن دو. این پاک کا جو ریٹرن ہے اینول 10 سے 15% تو ہوگا، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ پہ. اچھا اس میں ہمیں ایک سینیریو بنانے کی ضرورت ہے، مطلب بڑے ان بائس طریقے سے، بالکل نیوٹرل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر این پاک 100 کلو واٹ بجلی پیدا کرتی، فرض کریں 100 کلو واٹ 200 گھروں کے لیے کافی ہوتا ہے، 200 گھروں کے لیے 100 کلو واٹ بجلی پیدا کر لی. 100 کلو واٹ بجلی ہنزا جیسے ٹیرین میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو 8.5 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے. اگر آپ دریا پہ بناتے رن آف دی ریور 8.5 میں آپ ٹربائن لگائیں گے، ٹرانسمیشن کریں گے، کچھ جو ہے وہ اور اخراجات ہوں گے. اس 8.5 ارب کو ریکور کرنا ہے آپ نے 30 سال آپ کا ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، 30 سال کا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ 12% آپ کا ریٹرن لگا دیں، وہ بھی ملا کے تقریباً 10 کروڑ کا آپ کا انویسٹمنٹ ہے 100 کلو واٹ پہ. 200 گھروں کے لیے 10 کروڑ 200 آپ کلو واٹ کے انویسٹ لیکن کیا. 100 کلو واٹ نا 200 گھروں کے لیے. جی تو اب آپ اس کو سمپل حساب کتاب لگائیں، سادہ. تو یہ جو بجلی ملے گی وہ 25 سے لے کے 30 روپے پر یونٹ ملے گی وائبل. وہ بھی اگر کوئی بیچ میں خرابی نہ آئے، بیچ میں جو ہے وہ سٹاف جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ چلے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایوریج گھر جو 200 سے 500 کے قریب، 200 روپے سے 500 مطلب 200 یونٹ سے 500 روپے 500 یونٹ تک کا ایک ایوریج گھر جو ہے وہ بجلی مہینے میں خرچ کرتا ہے. تو اس کا جو بل آئے گا وہ ہوگا کوئی 16 سے 25 ہزار روپے کے بیچ میں ایک گھر کا، ایک غریب گھر کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح بجلی پیدا کریں گے تو کیا ایک غریب گھر جو ہنزا میں رہنے والا ایک عام باسی 16 سے 25 ہزار روپے دے گا مہینے میں؟ اب جو ہنزا میں ہمارا گھر ہے، ہم تو مہینے میں کوئی 500 یا 400 کوئی بل آتا ہے، کوئی 3 مہینے بعد ایک بل آتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں اس کو باقاعدہ ڈاکیومنٹ کریں کہ جو اتنا انویسٹمنٹ ہوگا تو اس کا جو ریٹ ہوگا، نرخ ہوگا بجلی کا یا اس کا ٹیرف ہوگا، وہ کون پے کرے گا؟ کیا حکومت سبسڈائز کرے گی؟ کیونکہ حکومت نے یہ کہا گلگت بلتستان کہ بھائی ہم نے تو اس کو این پاک کے حوالے کیا، اب ہمارا پیسہ بچ رہا ہے، کروڑوں روپے کا سرمایہ ہم بچا کے. ابھی ایس سی ایس صاحب نے مشتاق کا میں بھی سنا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہم ڈسٹرکٹ ہنزا کے اندر جو پاور کے لیے پیسہ لگایا تھا وہ بچ جائے گا، این پاک اگریمنٹ دیتے این پاک جانے، باقی وہ چیزیں جانے. ایگزیکٹلی. اب جب آپ اس طرح کریں گے تو یہ خدشہ یہاں پہ ہے کہ کیا ہنزا کے لوگ جی بی کے اندر رہتے ہوئے جن کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے، جن کو سبسڈی ملنی چاہیے ایز پر یو این ریزولوشن، کیا وہ اس حق سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا ان کو اگر ایک جگہ 1000 روپے بل آتا تو کیا یہ 25,000 روپے دے کے وہ بجلی حاصل کر لیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاور جنریشن کے لیے این پاک کو انویسٹمنٹ لانا ہوگا بھی، کیونکہ اگر عطابات واپڑا اٹھا کے ان کو دیتی ہے تو اس میں 23 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرنے کے لیے وہاں اور بھی چیلنجز ہیں، وہ بہت بڑا اس میں انویسٹمنٹ کا انالیسس کریں. 54 میگا واٹ کا. تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ ساری، پھر آپ کی جو زمین ہے، جو آپ کے ریسورسز ہیں، وہ آپ ایک پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کرتے ہیں، اور گورنمنٹ نے ایزیوم کیا کہ 30 سال کے بعد یہ ایسٹس ہمیں واپس آئیں گے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ جو 30 سال کا دورانیہ ہے، اس میں آپ نے عام لوگوں کی کنزیومر پروٹیکشن کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، یہ کلیئر اور واضح ہونا بہت ضروری ہے.
دیکھیں یہ ایمان کا مسئلہ نہیں بنائے، یہ اس کو بزنس کے طور پہ سمجھنا ضروری ہے، ایک پروپوزیشن ہے یہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہنزا کے لوگوں کی میکسیمم پروٹیکشن ہو، کنزیومرز کی، جیسے جی بی کے کسی اور علاقے کی ہو۔ اگر دیکھیں دوسرے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں پورے گلگت میں، آپ اکراس دا روڈ نگر دیکھیں، نگر میں سرپلس بجلی، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ڈیمانڈ یہی ہے نا کہ ہم نے ہنزا میں ہمیشہ سے سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کے انتخاب میں بہت زیادہ منافقت کی ہے۔ ہم نے عہدیداروں کو چنا ہے، ہم نے سیاسی لیڈرز کو نہیں چنا۔ ہم پولیٹیکل رہے ہیں، ابھی بھی مچا دے آپ ہنزا کے اگر کسی سے پوچھ لیں گے سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں تو لوگ پہلے کہتے ہیں یہ مطلب سیاست کو گالی سمجھی جاتی تھی، ابھی بھی سمجھی جاتی ہے، اور اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں نا، بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں ہے، اب ظاہر ہے۔ اب دیکھیں یا تو ایک کرنل ہو، یہ کرنل صاحب ہیں اس کو ووٹ دو، اچھا کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں اس کو ووٹ دو، وزیر ہیں ووٹ دو، راجہ ہیں ووٹ دو، عہدیداروں کو ہم نے اوپر سر پہ بٹھائے، وہ عہدیدار ہیں جن کا کوئی مفاد عام ہنزکس کے ساتھ نہیں ہے، ان کی جائیدادیں باہر، ان کی اولادیں باہر، ان کا کھانا پینا باہر، وہ پیراشوٹ پہ آتے ہیں، آپ کو بیوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں، اور آج تک یہی ہوا ہے۔ خدا را ہنزا کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر رہنے والے کسی سیاسی لیڈر کا چناؤ کریں تاکہ وہ ان کے مفادات آپ کے مفادات سے مشترک ہوں، اور وہ کل آپ کے لیے بات کرے گا، آپ کے لیے کام کرے گا، تو آپ کے مسائل کا حل ہوگا۔ بجلی پیدا کیوں نہیں ہوئی اس کا سوال ہمارے سیاسی لیڈرز پہ بھی ہے، اور ہمارے منافقت پہ بھی ہم نے ہمیشہ، اب بھی جو ہے جب یہ نگراں سیٹ اپ کی بات آ رہی تھی کہ راجہ صاحب ہمارے دوست ہیں ہم سب کے، ناٹ اینی بیڈ فیلنگ، لیکن پھر ہمیں ابھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ یہ زہران ممدانی کی طرح ہے، یہ فلاں ہے۔ یا مجھے یہ بتاؤ، آپ کروڑوں روپے دے کے ایک پوزیشن کے لیے جاتے ہو، آپ کا نہیں ہوتا ہے تو عوام نے آپ کو تو نہیں بھیجا تھا نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اب ایک اور راجہ کو آپ کیوں ٹرائی کر رہے ہیں؟ لے آئے عام آدمی کو، لے آئے ایسے لیڈر کو جو آپ کے مسائل کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کی بات کرے، اس کو بجلی نہ ملے تو آپ کو دکھ ہو، آپ کو نہ ملے تو اس کو دکھ ہو، یعنی آپ کا دکھ اور سکھ ساتھ ہو، تو وہ لیڈر پھر آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ این پاک کے اس کانٹریکٹ کے حوالے سے ہم تھوڑے ساتھ ہیں، چونکہ بجلی کا مسئلہ اگر گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں بات کریں، وہ صرف بلب جلا کے خود کو روشنی دینے کے لیے نہیں ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بجلی سے آپ کا ٹورزم انڈسٹری سردیوں میں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ گرم پانی نہیں ہے، وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، وہاں پہ اور جو بھی بیسک نیڈس ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، تو بہت سارا پاور پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آئی ٹی آپ کا اتنا بڑا سیکٹر ہے، پچھلے دنوں پاشا کی ایک رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ 15 to 18 ملین $US وہ جنریٹ کرتے ہیں اینولی، تو اگر $1.5 کروڑ آ رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو بجلی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا۔ اگر آپ پاور اور انٹرنیٹ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر آپ مینٹل ہیلتھ کے لیے میں دیکھیں، آپ پولوشن کے کانٹیکس میں آپ دیکھ لیں تو پاور ہوگی تو ظاہر ہے آپ کا فارسٹ بھی ڈیفورسٹریشن بھی نہیں ہوگی، آپ کے جو وہاں پہ ٹائر اور موبائل اور پتہ نہیں کیا کچھ جلا کے وہاں پہ جو گندگی ہم کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے تو 50 ہمارے پاس فائدے ہیں کہ بیسک بجلی، اور فائدے نہ بھی ہوں تو بھی ہماری بیسک نیڈ ہے دنیا میں۔ شاید یہ ہم بجلی کو بھی لگژری سمجھتے ہیں اسپیشل لائن کے تھرو، جو کہ ایک بیسک نیڈ ہے۔ دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ بجلی گئی تھی اس وجہ سے، اور بجلی ایک ہفتے میں ٹوٹل ہم یہ کہیں کہ یار دن میں 2 گھنٹے کے حساب سے آتی، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار واقعی میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا اسی کوئی میکینزم واقعی میں ہے۔ تو اب اس سے نکلنے کے لیے این پاک کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ کیا بہتر نہیں ہے کہ 3 روپے کے حساب سے مجھے 22 گھنٹے کی بجلی نہیں مل رہی، تو بہتر ہے میں 15 یا 20 روپے لے کے مجھے 24 گھنٹے بجلی میں، تو یہ برا ڈیل نہیں ہے۔ دیکھیں آرگومنٹ یہ نہیں نا، آرگومنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک عام آدمی کا سوال ہے، کیونکہ میں کچھ ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، وہ این پاک کے کچھ لوگ ایگریمنٹ کے بہت فیور میں تھے اور کچھ بہت سکپٹیکل بھی تھے۔ میں نے دونوں کو ہم نے انالائز کر کے، ہم نے اسی لیے آج ہم ڈسکشن بھی کریں کہ اس این پاک کے کانٹریکٹ کو بھی ہم ڈسکس کر لیں، اور اس کانٹریکٹ کو لا کے ڈسکس کر کے دیکھ لیں کہ کیا اس کا فائدہ عوام کے لیے ہوا یا نہیں ہوا، کیا اس کے نقصانات ہوئے یا کیا اس کے اندر گیپس ہیں، تاکہ ایک ہیلدی ڈسکورس ہم کریٹ کریں تاکہ اس کے آگے بڑھیں۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ہر عام آدمی بھی پوچھتا ہے ہمارے یہاں۔ جب پاکستان میں بجلی کا بحران پیدا ہوا تو حکومت نے فوری طور پہ اس کا حل نکالا کہ IPPs کو یا پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کو بلایا، انڈیپینڈنٹ جن کو آپ پاور پروڈیوسر کہتے ہیں، جو پرائیویٹ کمپنی آئی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کا بجلی کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو مہنگی پڑے گی، انہوں نے کہا نہیں مسئلہ نہیں، گورنمنٹ سبسڈائز کرے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام تو پیدا کرنا ہے۔ وہ آ گئے پاکستانی مارکیٹ میں، جو بجلی ہمیں اس سے پہلے 12 روپے 15 روپے کی یونٹ ملتی تھی، وہ جا کے 60 روپے پہ پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، اصل میں ہوتا کیا ہے، جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔
جو حکومت چیزیں آپ کو دیتی ہے وہ آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نمائندے ہوتے ہیں اسمبلی میں، وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا ایک نظام ہے، اس میں گورننس کا اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہوتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر بظاہر آتا ضرور ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے انویسٹرز ہوتے ہیں، ان کی مرضی سے آپ نے آگے ریٹ طے کرنا ہے، کبھی نقصان میں نہیں ہوگا، وہ تو ان کا فائدہ ہوگا، اب کتنا فائدہ وہ لینا چاہتے ہیں اس کا کنٹرول تو کوئی نہیں ہے۔ کنسیشن ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو ایک کنسیشن ایگریمنٹ دیا، یہ کیمرہ بھی آپ کا، یہ مائک بھی آپ کا، آپ جیسے چاہے یوز کریں، جس کو چاہے دے دیں، جتنا اس پہ کمیشن کھانا کا ہے آپ کھا لیں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی حکومت آپ کو گارنٹی دے رہی ہے آپ جو کرنا ہے کریں۔ اچھا، یہ جو آزادی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کی اکاؤنٹیبلٹی کو ختم کرتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر آئے، انویسٹ کرے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بجلی اتنی مہنگی ملے جو ہمیں پاکستان میں یہاں اسلام آباد میں ملتی ہے۔ اگر یہ بجلی ہمیں ملے گی تو یہ تو افورڈیبل نہیں ہے، ایک عام آدمی اس کی تنخواہ ہنزہ میں رہنے والا جو ایفلوئنٹ طبقہ ہے یا امیر طبقہ وہ تو نکل گیا، جو پیچھے رہتے ہیں اس کی تنخواہ 15,000 20,000 30,000 40,000 کمانے والا، اس کو بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اس کو گھر بھی چلانا ہے۔ اگر وہ 25,000 بجلی کا بل دے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں چلو تھوڑا مہنگا بھی ہو گیا تو ہم تو 25,000 بجلی کا بل دے کے کیوں یہ ناکامی حکومت کی ہے نا، یہ سوال تو حکومت پہ ہے، آپ کے نمائندوں پہ جن کو بجلی پیدا کرنی چاہیے تھی انہوں نے کیا نہیں۔ آپ کے کراس ریور نگر میں سیاسی لیڈرز نے کیا ہے، دکھایا ہے کہ بھائی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں، اور بہترین طریقے سے سستی بجلی اس میں۔ تو یہ سوال ہے نا، دیکھیں جو ماڈل ہے کمپلیٹ ایکسیشن یعنی کمپلیٹ کنسیشن یعنی مکمل رعایت کے طور پہ دیا گیا ہے، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جواب دہی ہونی چاہیے، اور یہ طے ہونا چاہیے کہ ہمارا غریب کنزیومر ہنزہ کا ہمیں تو درد ہنزہ کے عام آدمی سے ہے نا، ہمیں درد ہوٹل والوں سے بھی نہیں ہے، بڑے بزنس سے نہیں ہے، وہ تو مارکیٹ ریٹ پہ پے کریں گے، وہ تو پیسہ کماتے ہیں۔ جو عام ہنزکس ہے اس کے لیے سستی بجلی کو انشور کرنے کے لیے ایگریمنٹ میں کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے۔ نہیں، اس ایگریمنٹ میں نہیں ہے، تو جیسے گورنمنٹ تو ابھی سبسڈائز ریٹس پہ مل رہی ہے، تو کیا پرائیویٹائز کر کے ایسا کوئی ماڈل تو وہ نہیں لے کے آئیں گے؟ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ایجوکیشن سیکٹر پہ کام ہوا تو تب ان کو فنڈنگ بھی مل رہی تھی، ایسے جب پرائیویٹائز تو نہیں ہوا لیکن پھر پرائیویٹ اسکول کے طور پہ دیکھا جائے تو EU کی فنڈنگ تھی، باقی اداروں تو پاور سیکٹر میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی فنڈنگ ملے سبسڈائز ہو، اس طرح نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر یہ ہوتا ہے تو کوئی سینس بنتا ہے نا، ورنہ تو اگر آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بات کریں تو آپ کو میں تو سیدھے آپ کو 25 سے 30 روپے کے حساب سے یونٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ایک RSP بھی مائکرو ہائیڈلز بناتا تھا نا، وہ گرانٹ تھا، ٹھیک ہے، کمیونٹی بیس کام تھا، وہ انویسٹمنٹ نہیں تھی، اس پہ کوئی انویسٹر نہیں بیٹھا ہوا تھا جس پہ ROI وغیرہ چیزیں نہیں تھیں۔ جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں نا، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کے پرائیویٹ کمپنی کے اپنے اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اگر میں ایک پرائیویٹ کمپنی کا آنر ہوں یا آپ بھی ہیں، تو آپ جب کہیں کاروبار کرنے جاتے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں گے نا، یار میرے جو انویسٹر جن سے میں نے پیسے لیے ان کے بھی ریٹرن کرنے، میں اپنا مارجن بھی نکالنا تاکہ میں یہ سلسلہ آگے بڑھا سکوں، تو وہ اس بزنس ماڈل کے تحت یہ کام چلے گا۔ اور اس میں ظاہر بات ہے ہائیڈرو پاور بہت مہنگا، وہ ہے ہائیڈرو پاور جنریشن بہت مہنگا پروپوزیشن ہے، سستا نہیں ہے۔ ایون آپ سولر بھی لگاتے ہیں، مکس بھی کرتے ہیں، تب بھی عام آدمی کے لیے مہنگا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کے سیاسی نمائندے جو بھی ہوں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں لوگ اور بتائیں کہ بھائی ہمیں اس ایگریمنٹ کے حوالے سے انشور کرے، گارنٹی دیں کہ ہمارا بجلی کا ٹیرف مقرر ہو اور اتنا ہو کہ جو لوگوں کے لیے افورڈیبل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلے وہاں پہ نمائندے تو نہیں ہیں، جس طرح وہاں پہ ٹھیک ہے کچھ لوگ جیسے ایمان شاہ نے کام کیا ہے، چل پھر کے چیزوں میں گئے، باقی معاملات کی ہمیں نظر آئے، کرنل صاحب بھی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ وہ کرتے پریکٹس میں، تو اس لیول کی لیڈرشپ تو ایگزیکٹلی اس ٹائم میں نہیں ہے ابھی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اگر ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اب وے فارورڈ کیا ہے کہ بیٹھ کے کیا وہ بتائیں کہ بھائی آپ کو ٹیرف اتنے کی ملے گی، اتنی بجلی ملے گی، اور یہ ہمارے پاس ہم اتنا سولر پہ جا رہے ہیں، اتنا ہم ہائیڈرو پہ جا رہے ہیں، اور پورے یہ یا کیا ایک میکنزم ہے کہ بیٹھ کے سولوشن کی طرف آ جائیں۔ ایک دوسرے پھر یہ نا، اگر نہیں ہوتا مائنس بھول جاتے ہیں، ان پیک ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تب پہلے ڈوبا ہوا تھا تو کیا ایسے ڈوبا آگے وہ ہنزا چلا جاتا، یہ کیا ہوتا ویسے؟ دیکھیں نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایگریمنٹ ہو گیا، کنسیشن ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، لوگوں سے نہیں پوچھا، یہ ایک بڑی آئرنی والی بات ہے، کوئی بڑے لیول پہ کنسلٹیشن یا مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ عامر بھائی، ایشوز تو اتنے زیادہ ہیں اور پوری ایک لسٹ ہے کہ اب ہم کس پہ بات کریں، لیکن پاور سیکٹر کے ریلیونٹ ہی ہم بات کریں اور اسی کے آس پاس کی چیزوں کو بات کریں۔ گلگت میں تو ایئر کوالٹی آپ کو پتہ ہوگا کہ اب آپ جائیں گے گلگت میں تو آپ دیکھ لیں
کیایو والی سائڈ سے آپ گلگت کی طرف دیکھیں گے نا، آپ کو پورا ایک لیئر نظر آ جائے گا اسموک کا، اور اتنی کوئی خطرناک قسم کی وہاں پہ بدبو آتی ہے. اور میرے خیال سے اگر کوئی بندہ اسموک نہیں بھی کرتا تو جی بھی ہر بندہ ڈیلی 5-6 سگریٹ، چاہے وہ مرد ہو بچہ ہو چھوٹا ہو، پی لیتا ہے. اتنے کی اسموک وہاں پہ میرے خیال سے چل رہی ہے. ایئر کوالٹی کے وہ حالات ہیں جو کہ بہت ایک انفارچونیٹ ہے. اس میں ظاہر ہے لوگ ورک شاپوں میں موبائل جلاتے ہیں، ایون وہاں پہ ٹائر جلاتے ہیں، گھروں کے اندر لکڑی کے لیے ظاہر ڈیفورسٹریشن ہو رہی ہے. تو اس سب کو بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم ریلیٹ کریں تو وہ جا کے بات کہیں نہ کہیں پاور سیکٹر کے ساتھ ہی جڑ جاتی ہے. لیکن جیسے رن آف دی ریور ظاہر ہے اس طرح کے پروجیکٹس ہونے چاہیے، جیسے ہم نے پہلے بھی اسی کے پروگرام کے پہلے سے میں ڈسکس کیا. تو کیا ہی مسئلہ ہے کہ رن آف دی ریور کی طرف ریلیکٹنسیز ہیں. آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ اگر رن آف دی ریور جیسے پروجیکٹس آئیں گے تو وہ جو کمیشن کا ایک سیکٹرین یہ پورا معاملہ ہے وہ بند ہو جائے گا. لیکن رن آف دی ریور کا ایک پروجیکٹ ہنزر پروجیکٹ کی اگر صرف ہم بات کریں اسپیسیفک ہو کے، اس پروجیکٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ 20 میگا واٹ کے لیے تو شروع میں انیشیلی وہ ٹینڈر ہو گیا، چیزیں ہو گئی. لیکن کانٹریکٹر نے بعد میں کہا، کانٹریکٹر میں ایک عجیب کہانی یہاں پہ یہ بھی ہوئی فرسٹ ٹائم کی کانٹریکٹر گورنمنٹ کو بتا رہا ہے کہ یار 20 نہیں میں 40 میگا واٹ بناؤں گا، آپ مجھے اور پیسے دو. اور گورنمنٹ بھی ایسی کہ انہوں نے مان بھی لیا کہ آپ 40 میگا واٹ بنا لیں. اب اتنے میٹنگز ہونے کے بعد ریسنٹ جو ایپیکس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سی ایس اور ان سب نے بیٹھ کے، حالانکہ سی ایس نے پہلے نوٹس کر کے کنسرن شو کیے، لیکن بعد میں آئی ڈونٹ نو کیونکہ وہ جو کمپنی کے لیے بڑی طاقتور ہیں تو وہ مان کے اب 40 میگا واٹ کے لیے انہوں نے مان لیا. لیکن گراؤنڈ پہ جب آپ کے کام کی بات کریں گے، وہ اتنے سال گزرنے کے بعد ایک صدی میں وہ کسی کام انہوں نے نہ اچھے سے کیے نہ پراپر وہ کام کر سکیں. تو اس طرح کے سکھ پروجیکٹس گلگت میں آپ کو بھر بھر کے ملیں گے. اسٹارٹ میں ملیں گے، اسٹارٹ بہت سارے ہوئے ہوں گے لیکن کام نہیں ہوتا. تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ ہینزل کو دیکھیں یا اس کے ریلیونٹ اور جو سکھ پروجیکٹس کو دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم سکھ ہیں نا، ہماری پلاننگ سکھ ہے. بیسیکلی پروجیکٹ تو بہت اچھا ہے، اگر 40 میگا واٹ بالکل پوٹینشیل تو ہے، بنا سکتے ہیں. لیکن ہر پروجیکٹ کا ایک ٹائم لائن ہوتا ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہوتا ہے 5 سال 6 سال، اور اس کے مطابق اس کی قیمت لاگت لگائی جاتی ہے کہ اس سال اس کا اتنا خرچہ ہوگا، اگلے سال انفلیشن 10% بڑھے گا تو اس میں میٹیریل کا جو کی قیمت ہے اتنی بڑھے گی. تو اسی طرح آپ 5 سال کا ایک پروجیکشن کرتے ہیں. آپ نے پروجیکشن کیا 15 سال پہلے، اب آپ جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بہت لاگت بڑھ گئی ہے، تو اب دوبارہ سیکنڈ جو ہے بجٹ میں چلے جاتے ہیں. پھر جب زیادہ آپ پہ پریشر آتا ہے نا تو کہتے ہیں نہیں ہم تو ڈبل 40 کریں گے، 20 تو کم ہے. تو یہ سارے جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا وہ ٹائم لینے والے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو اگر 2028 تک 29 تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہینزل کو، تو پھر آپ کو اس کی پراپر مانیٹرنگ کرنی ہوگی. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا، یہ اداروں کی، جو ادارے اس کو بناتے ہیں. تو اس میں ایک کاسٹ یا اس کی لاگت کو طے کرنا ہوگا، اور اس کی فنڈنگ کا ایک ترسیل ہے اس کو بھی سموتھ کرنا ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو کانٹریکٹر یا ٹھیکیدار ہے، جو کمپنی وہ کام کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی لازمی چیک رکھنا ہوگا کہ آپ نے اتنے وقت میں اس کو بنانا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ سیاسی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے. سیاسی نظام میں پھر ہم نے یہی کہا وہ لوگ ہیں جو ہچکچاتے ہیں کہ یار اس طرح کا پروجیکٹ بننے نہیں چاہیے، ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی. اگر سیاسی نظام میں آپ کے نمائندے ہیں اور آپ کا نظام ہے، اس کی مرضی شامل ہونا، یہ پروجیکٹ رکنے والا نہیں ہے. یہ تو پی نٹس ہے نا، اتنے پیسے تو حکومت فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ کیا 10 سال مزید لگیں گے اور 10 سال کے بعد کہیں گے نہیں جی ہم اس کو بڑھا کے 60 میگا واٹ کرتے ہیں، تو ہم میگا واٹ کھیلتے رہیں گے یا کچھ گراؤنڈ پہ کام ہوگا. پہلے اگر 20 کرتے نا 2026-27 تک 20 میگا واٹ مکمل ہوتا تو پھر اس کو 40 کرنا، اپ گریڈ کرنا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں سے کوئی جواب دہی کا نظام نظر نہیں آتا. اب بھی یہ ہے کہ یہ پروجیکٹس اگر اپنے فل پوٹینشیل پہ چلنے لگے، کام کرنے لگے، تو گلگت بلتستان میں بجلی سرپلس ہوتی ہے. گلگت میں جیسا آپ نے کہا جو آلودگی کی حالت ہے، آپ لاہور جاتے ہیں سردیوں میں، جو فوگ ہے وہ گلگت میں بھی شروع ہو گیا. میں ابھی نومبر میں تھا گلگت میں، ابھی حالانکہ پوری سردیاں نہیں آئی پھر بھی تو پورا ایک غلاف اور ایک لیئر دھوئیں کا اوپر ہے. اور آپ کو ایک زمانے میں گلگت سے آپ بیٹھ کے سٹاروں کا نظارہ کرتے تھے رات کو. سٹار اب کیا سٹار اب اوپر دیکھتے ہیں تو بالکل ہی ایک گدلا سا پورا ماحول نظر آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا. معاملہ یہ ہے کہ یہ ابھی یہاں رکا نہیں ہے. ابھی آپ کا جنگل کٹ رہا ہے، جنگل ختم ہو رہا ہے.
اب آپ لوگوں نے پھر سوشل فورسٹ یا اپنے جو باغات تھے وہاں سے لکڑی کاٹنی شروع کی ہے. باقی نیچرل جنگل تو ہم نے ختم کر دیا. اسی طرح پھر ڈیزل جنریٹر سے جو دھواں اٹھتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ان سب مسائل کا حل ایک پائیدار انرجی پروگرام یعنی توانائی کا ایک نظام ہو، اور یہ ممکن ہے. آپ کے وسائل بھی ہیں، آپ کے پاس پانی کے ذخائر بھی ہیں، آپ کے پاس سولر بھی ہے، بہت سارے معاملات ہیں حل کرنے کے لیے. یہ بتائیں مجھے، چونکہ ابھی فیڈرل منسٹر احسان اقبال جو پلاننگ کے یہاں کے منسٹر ہیں وہ گلگت میں تھے، تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ گلگت میں ظاہر پاور سیکٹر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. 200 میگا واٹ بننا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. واقعی میں سیاستدانوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے؟ تو اب تک ایک تو انگلی کی بات ہوتی تو وہ کر لیتے. بات نا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا تو آپ کی حکومت رہی نا 5 سال، 2 دفعہ ٹینیور ملا نا، تو وہ بائیں ہاتھ کا کھیل تب کیوں نظر نہیں آیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سنجیدہ ہے؟ الیکشن کے دنوں میں دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں نعرے لگے تھے کہ بھائی ہم گلگت بلتستان کے لیے 200-250 ارب روپے دیں گے، اور 400 ارب روپے دے کے گلگت کے تمام مسائل کا حل ہوگا. کہاں گئے وہ روپے؟ یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا، یہ جو ایک نعرہ بازی ہوتی ہے، اس کو حقیقی معنوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر 200 میگا واٹ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو وہ کھیل جو آپ نے آئی پی پیز کے ذریعے یہاں پورا کیا وہ گلگت بلتستان کو نہیں چاہیے. کیونکہ جس کھیل کی وجہ سے دیکھیں 2010, 11, 12 میں جو کرائسس تھا پاور کا پاکستان میں، اس کا حل آپ ایک پائیدار توانائی کے پروگرام میں کر سکتے تھے. ہائیڈرو پاورز لگا سکتے تھے، آپ سولر کر سکتے تھے. آپ نے آئی پی پیز کو بلایا، اور اس لیے کنسرن مجھے ہے نا کہ جو آئی پی پیز والا ماڈل ہے پرائیویٹ سیکٹر والا، وہ پاکستان میں ایک ناکام ثابت ہوا، اور یہ عام آدمی کے لیے وبال جان بن گیا. اگر آپ 200 میگا واٹ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں، تو پھر اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں. ہاں، اگر آپ لوکل ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے سستی اور رینیویبل انرجی بنانے کے لیے تیار ہیں، تو اب الیکشن سے پہلے یہ وعدے نہ کریں، بلکہ آپ کو یہ آنے والے 5 سال 4 سال جس کی بھی حکومت ہوگی اس کو یہ مینڈیٹ ملنا چاہیے. لوگ اس بات کا مطالبہ رکھیں کہ جو بھی ہمارے بجلی کے بحران کو ختم کرے گا، ہم ووٹ اس کے لیے سنگل ایجنڈا تو وہ رکھ لیں گے، لیکن تب رکھیں گے نا کہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کیا بس آپ کا حل کریں گے. تو پچھلی بار بھی یہی ہوا ہے. یہ تو گلگت کو صوبہ بنانا اور بجلی دینا، یہ بات تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے ہم یہی باتیں سن رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی چلے گا یا واقعی میں کوئی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو عوامی نمائندوں کو چنتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. بہت سارے جو سیاسی نعرے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ لوگ لگاتے ہیں جنہوں نے کوئی دہلے کا کام نہیں کیا. دیکھیں، گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت باریاں لیتے رہی، مسلم لیگ نون نے باریاں لی ہے، ایک باریاں دونوں نے لی ہے، پی ٹی آئی نے ایک باری لی ہے. تو آپ بتائیں نا کہ اس دور میں بجلی کے معاملے پہ کتنے پیش رفت ہوئی، کتنے بڑے پروجیکٹ لگے، کوئی نہیں لگا. پھر وہی نالے ندی والے جو ٹھیکیداروں والے کام چلتے رہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس بارے میں بھی اگر وہ بجلی نہیں بناتے تو میرے خیال میں عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کو متبادل سیاسی لیڈرشپ کی بات کرنی چاہیے. اس کے بغیر کوئی حل نہیں. یہ نظام بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے. اور اس میں میرے خیال سے سوشل اکاؤنٹیبلٹی کو آگے رکھ کے جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی ایگریسولی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک کھلم چھوٹ ہے یہاں پہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، دیکھیں ہمیں یہ بھی، جیسے اب آپ کا میڈیا پلیٹ فارم ہے، گلگت بلتستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں نا ان کو سنجیدہ معاملات پہ بات کرنا چاہیے. انرجی کے معاملے پہ سنجیدگی سے بات. ابھی جو انرجی کے کرائسس چل رہی ہے اس میں کوئی بھی ادھر کا لوکل میڈیا ہاؤس مجھے نظر نہیں آتا کوئی کانکریٹ قسم کی بات کرے کہ مسئلہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے، حل کیا ہونا چاہیے. تو یہ ذمہ داری ان پہ بھی ہے کہ وہ اس سوشل اکاؤنٹیبلٹی کو یا جو سماجی انصاف کے معاملات کو لے کے آگے آئیں اور پریشرائز کریں ان حکومتی نمائندوں کو. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جو رول ہے میڈیا کا یہ بھی کافی ظاہر ہے. وہاں پہ ایون جو لمیٹیشنز ہیں، کانسٹرینٹس ہیں، بالکل میڈیا کی ہیں، اور وہاں کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ وہ ہماری طرح باقی جو پلیٹ فارمس ہیں یا میڈیا سے وابستہ ڈائریکٹ جو بھی ہے وہ آواز اٹھائے اور بالکل اس کو بہتر انداز میں، کیونکہ ظاہر میڈیا عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور عوام اور حکمرانوں کے بیچ کا راستہ میرے خیال سے یہی میڈیا میں بالکل اچھے انداز میں کرنا چاہیے. فورتھ اسٹیٹ اس لیے کہتے ہیں اس کو. بالکل. تو اگلے ہفتے میں یا اسی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. عامر صاحب، وقت کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.